الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسیر الجلالین ہم پچھلے 2 سیمسٹر سے مختلف مقامات سے پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی نئی کتاب یا نیا نصاب نہیں ہے، لہٰذا اس کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے. باقی جو کتابیں نئی شامل کی گئی ہیں ان کے تعارف پر میں انشاءاللہ آگے بات کروں. آج اسراء و معراج کا واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث میں جو تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے وہ ہم تفسیر الجلالین کی روشنی میں پڑھ لیں. سورۃ الاسراء، اسراء باب افعال سے مصدر ہے اسرا یسری اسراء. اس کا مطلب ہے رات کو سارا یسیر سے مجرد آتا ہے چلنا، اور اسرا یسری اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات کو لے جانا اور رات کو لے کر چلنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جو لے گئی بعبدہ اپنے بندے کو، لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرامی مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی دور کنارے کی مسجد میں. اب مسجد اقصی ایک اصطلاح ہو چکی ہے اور ایک مسجد کا علم اور نام بن گیا ہے، تو ہمیں اس کا لغوی ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں رہی کہ ہم دور کنارے کی مسجد اس کا ترجمہ کریں، بلکہ ہم جس طرح مسجد حرام کا ترجمہ کرتے ہیں اسی طرح ہم کہیں گے مسجد اقصی تک، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک، الذی وہ مسجد اقصی، المسجد الاقصی یہ المسجد موصوف ہے، الاقصی اس کی صفت ہے، الذی اس کی صفت ثانی ہے، الذی بارکنا حولہ وہ مسجد کہ جس کے ارد گرد، جس کے ماحول کو، ماحول جو اس کا ارد گرد ہے، ہم نے برکت دی ہے. لنریہ یہ اسرا سے کے متعلق ہوگا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لنریہ، اس کو کہتے ہیں التفات، ضمیر میں التفات کہتے ہیں اس کو، کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے غائب کا صیغہ استعمال کیا اپنی ذات کے لیے. سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آ کے غائب سے متکلم کی طرف التفات کیا ہے. لنریہ یہ تعلیل، یہ لام جو ہے تعلیل کا ہے، سببیت کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ذات لے گئی اپنے بندے کو. کیوں لے گئی؟ لنریہ تاکہ ہم دکھائیں اس کو، من آیاتنا اپنی بڑی نشانیوں میں سے، عجائب قدرت میں، یعنی معمولی باتیں نہیں جو عام انسان دیکھ سکتا ہے، بلکہ آیات قرآن مجید میں پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا تھا. جب آیات یا آیتن کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے تو کئی معنی کے لیے آتا ہے. ایک تو آیتن فقرتن، جملتن کے معنی میں آتا ہے جس کو ہم آیت قرآنی کہتے ہیں، یا پھر یہ احکام و مسائل کے معنی میں آتا ہے جو قرآن مجید میں آیات بینات، واضح آیات، احکام و مسائل. اور آیات کا یا آیت کا معنی قرآن و سنت میں اور بڑی نشانی کے طور پر، بڑی علامت یا معجزہ کے معنی میں بھی آتا ہے. اور یہاں اس کا معنی معجزہ کے معنی میں ہے، نہ یہ احکام و مسائل کے معنی میں ہے، نہ یہ آیت قرآنی یعنی قرآن مجید کا ایک فقرہ یا جملہ کے معنی میں ہے، بلکہ یہاں پر یہ بڑی نشانیاں، بڑی نشانیاں، عجائب قدرت. لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم دکھائیں اس کو، من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے. اگر کسی نے اپنا کیمرہ آن کیا ہے یا آن رہ گیا ہے تو وہ آف کر. من آیاتنا اپنی بڑی نشانیوں میں سے، انہ بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات،
हुव अस्समीउ अल बसीर, खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। यहाँ तक ये इसरा पर बात हो गई। तो इमाम सुयूती ने इसकी तफसीर में आ, सही बुखारी मुस्लिम की वो जो सबसे बेहतरीन रिवायत है, जिसमें इसरा व मिराज का तकरीबन सारा वाक़या आ जाता है, बहुत तफसीलात और जुजियात को छोड़ के वो सारी रिवायत नकल कर दी है, तो हम उसी को पढ़ लेते हैं। कहता सूरतुल इसरा मक्कियतुन, यानी ये बिल इत्तिफाक मक्की सूरत है। इल्ला व इन कादू लयफ्तिनूना का, कहते हैं ये वाली जो आयत है ना, 8 आयात, ये वाली जो है ना, इसमें इख्तलाफ है, ये मक्की नहीं है, ये मदनी है। कहते हैं ये 110 आयात हैं, या फिर 11 आया, या फिर ये 111 आयात है। नाज़लत बाद अल क़सस, सूरह अल क़सस के बाद नाजिल हुई है। सुबहान ऐ तंज़ीह, सुबहान, सुबहान मस्तर है, और ये अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होता, और इसके पीछे फेल वजूबी तौर पर महजूब होता है। सुबहान ऐ नुसब्बिहु सुबहाना, या उसब्बिहु सुबहान अल्लाह। जब हम कहते हैं ना सुबहान अल्लाह, तो इसके पीछे फेल महजूफ होता है, जिसका ये मफूल मुतलक होता है। उसब्बिहु सुबहान अल्लाह, नुसब्बिहु सुबहान अल्लाह। तो ये मस्तर है बाब तफ़ईल से, और ये मस्तर अल्लाह ताला की ज़ात के लिए सिर्फ इस्तेमाल होता है, उसके अलावा किसी के लिए नहीं इस्तेमाल होता। सुबहान अल्लाह या सुबहाना रब्बिल आलमीन या सुबहानहू, चाहे ज़मीर के साथ इजाफत के साथ इस्तेमाल हो, या इसम ज़ाहिर के साथ इजाफत के साथ इस्तेमाल हो, तो ये सिर्फ अल्लाह ताला के नाम के साथ, या अल्लाह की सिफात के साथ, या अल्लाह ताला लफ्ज़ जलाला की तरफ लौटने वाली किसी ज़मीर के साथ इस्तेमाल होता है। तंज़ीहुन, यानी ये अल्लाह ताला को तमाम उयूब से पाक करार देना है। तंज़ीह है। अल्लज़ी असरा बिअब्दिही ऐ मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलन, नुसिबा अला ज़र्फ, लैलन को मंसूब पढ़ा गया है अला ज़र्फ, क्योंकि ये असरा की ज़र्फ है। असरा फेल है, लैलन उसकी ज़र्फ मफूल फी होने की वजह से मंसूब है। वल इसराउ सैरुल लैल, कहते हैं इसरा का माना होता है रात का चलना। व फ़ाइदतु ज़िक्रिहिल इशारतु बितनकीरिही इला तक़लील मुद्दतिही, सुभान अल्लाह। कहते हैं कि लैलन को नकरा क्यों जिक्र किया गया, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिद, तो नकरा क्यों जिक्र किया, सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, मारिफा जिक्र क्यों नहीं किया। तो कहते हैं जो तनवीन होती है, ये तकलील के माना में भी आती है। तो लैलन को नकरा जिक्र करके अल्लाह ताला ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि ये रात के बहुत ही थोड़े हिस्से में अल्लाह ताला ने, तो नकरा जिक्र करना लैल को, ये उसकी मुद्दत के कम होने की तरफ। वफ़ायदा तो जिक्र ही अल इशारा तो बेतनकीर ही इला तकलील मुद्दत ही। और इमाम सुयूती फरमाते हैं भाई असरा का माना भी रात को लेके जाना है, तो फिर लैलन को साथ जिक्र करने की जरूरत क्या है। असरा का अपना माना ही रात को लेके जाना है, और इसका माना ही रात को चलना है। जब उसके अपना माना, उसके मादा में, उसके रूट वर्ड में, उसके असली और हकीकी माना में ही रात का माना मौजूद है, उसकी ज़ात में, तो फिर साथ लैलन का इजाफा की ज़रूरत क्या है। तो इमाम सुयूती फरमाते हैं इसको यहाँ ज़िक्र करना और नकिरा ज़िक्र करने में उसकी मुद्दत के, उस रात जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके गए, उसकी मुद्दत और रात की कमियत के थोड़ा होने की तरफ इशारा है। वह फ़ायदा तो ज़िक्र ही, यहाँ लैलन को ज़िक्र करने का फ़ायदा क्या है, जबकि असरा के अपने लफ्ज़ के अंदर लैल का, रात का, सैरुल लैल का माना मौजूद है, फिर लैलन को ज़िक्र करने का क्या फ़ायदा हुआ, ये तो तकरार हो गया। तो इमाम सुयूती इसका जवाब देते हैं वह फ़ायदा तो ज़िक्र ही, लैलन को ज़िक्र करने का फ़ायदा क्या है। अल इशारतु बितनकीरिही, इशारा करना, इसको नकिरा लाकर, लैलन को नकिरा लाकर इशारा करना है, इला तक़लील मुद्दतिही, उस रात की मुद्दत के बहुत थोड़ा होने की तरफ।
من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ای بیت المقدس لبعده منه. اچھا مسجد اقصی کیوں کا اس کا نام رکھا گیا جی؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی، تو اقصی میں نے کہا نا دور کنارہ، وہ سورہ یاسین میں نا جاء رجل من اقصى المدینہ یسع، ایک آدمی دوڑتا ہوا شہر کے دور کنارے سے آیا، تو اقصی کا مطلب دور کی جگہ ہوتا ہے، اسم تفضیل کا صیغہ ہے افعالوں کے وزن پر۔ تو کہتے ہیں کہ اقصی کا نام اقصی کیوں پڑا، یعنی مسجد حرام کی مقابلہ میں اس کو اقصی کہا گیا، کہ مسجد حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، قریب ہے، اور اقصی چونکہ اس سے دور ہے، یہ شام کے اندر ہے، 1 مہینے کی مسافت ہے، تو مسجد حرام سے اس کے دور ہونے کی وجہ سے اس کا نام الاقصی رکھا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نام الاقصی رکھا۔ بیت المقصد لبعدہ منہ، یعنی یہ جواب دے رہے ہیں کہ اقصی نام کیوں ہے، اقصی نام ہے اس کے مسجد حرام سے یا حجاز کی سرزمین سے دور ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ شام کی سرزمین۔ الذی بارکنا حولہ، اچھا برکت اس کے ماحول کو، اس کے ارد گرد کو، اس کے اطراف کو، اس کے علاقے کو مبارک ہونے کا کیا معنی ہے؟ بالثمار والانہار، ہاں یہ بات ہے۔ باقی حجاز کی جو سرزمین ہے یا عرب کی دوسری سرزمین ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت پتھریلی زمین ہے، اکثر صحرا ہیں، بیابان ہیں، جنگل ہیں، وہاں پانی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کھجور کہیں پیدا ہوتی ہے، یمن کے اندر کچھ کھیتی ہوتی ہے۔ تو باقی عرب کی سرزمین جزیرۃ العرب کے اندر اگر کہیں فراوانی موجود ہے زراعت کی، پانی کی، نہروں کی، دریاؤں کی، ثمار کی، پھلوں کی اور سبزے کی، تو وہ شام کی سرزمین، شام کا علاقہ پورے عرب کے اندر سب سے زرخیز علاقہ ہے، سب سے قیمتی، حتیٰ کہ زیتون پوری دنیا میں سب سے قیمتی زیتون، سب سے اچھا زیتون کوالٹی کے اعتبار سے اور ذائقے کے اعتبار سے اور افادہ کے اعتبار سے وہ شام کی سرزمین کا زیتون ہے۔ تو بارکنا حولہ کا معنی وہ کہتے ہیں، دیکھیں ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہاں پر برکت صرف اور صرف برکت حسی مراد نہیں ہے، یعنی اس کے غیبی برکتیں بھی ہیں کہ وہاں پر انبیاء ہے، وہ انبیاء کی سرزمین ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ ہے، وہاں پر بنی اسرائیل کے تمام انبیاء وہاں پر آئے، وہ کہہ لیں کہ اسحاق علیہ السلام کا مولد ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ ہے، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی ساری نسل وہاں پر رہی ہے، تو وہ برکتیں عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں پر آمد ہوئی ہے، کتابیں وہاں پر اتری ہیں، اور داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی سلطنت وہاں پر رہی ہے، تو ہم تو برکتیں جس کو کہتے ہیں نا روحانی برکت بھی مراد لیتے ہیں۔ تو سیوطی صاحب ایک ظاہری برکت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، باستمار والانہار، یعنی پھلوں اور نہروں کی وجہ سے، لنوریہ من آیاتنا ای عجائب قدرتنا، اپنی قدرت کے عجائب دکھائیں، ہاں یہ انہوں نے بھی یہی معنی کیا ہے، انہ هو السمیع البصیر، ای العالم باقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ، فانعم علیہ بالاسراء المشتمل علی اجتماعہ بالانبیاء۔ آگے پھر وہ امام سیوطی، میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی استاد محترم۔ جی شیخ محترم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میسج سلام لکھا ہے کسی بھائی نے، کوئی سوال ہے تو، یا ویسے کلاس میں آنے کا سلام لکھا ہے تو وعلیکم السلام، کسی کا سوال ہو تو ہینڈ ریز کر دیے کریں جی، کیونکہ کمنٹس جو ہے وہ یہ چیٹ میں اکثر کلاس کے دوران بالکل بھی نہیں دیکھتا، یہ دیکھنے کا موافقت نہیں ہوتی۔ باقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ فانعم علیہ بالاسراء المشتمل، اللہ تعالیٰ نے انعام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسراء کے ساتھ، المشتمل وہ اسراء جو مشتمل تھی، الاجتماعی بالانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء کے ساتھ اکٹھے اور جمع، ہم نشین و ہم مجلس ہونے کی، وعروجہ الی السماء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چڑھنے کی آسمان کی طرف، ورؤیت عجائب الملکوت اور اللہ تعالیٰ کی ملکوت بادشاہی قدرتوں کے عجائب کو دیکھنے کے اعتبار سے، ومناجاتہ لہ تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے ساتھ مناجات، اللہ کے ساتھ مناجات کرنا اور اللہ کے ساتھ
کلام کرنا. فَإِنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم قد یہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیا، ہاں قال، ٹھیک ہے. پھر اتیت متکلم کا صیغہ ہوگا مجہول سے. میں اس پریشان ہو گیا تھا کہ یہ مؤنث کا صیغہ کیسے لا سکتے ہیں، اتیا ہونا چاہیے تھا. ہاں قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر متکلم کا صیغہ ہوگا اتیت بالبراق، میرے پاس براق لائی گئی. وہو دابۃ ابید، سفید رنگ کا ایک چوپایا تھا. فوق الحمار، گدھے سے بڑا تھا. دون البغل، خچر سے چھوٹا تھا. یدو حافرہ عند منتہا طرفہ، وہ اپنا ایک قدم رکھتا تھا جہاں تک اس کی انتہائے نظر جاتی. یدو، وہ جو چھپایا تھا یعنی براق، جب وہ چلتی تھی اور ایک دفعہ قدم بھرتی تھی، پھلانگتی تھی، تو اس کا ایک قدم وہاں تک جاتا تھا جہاں پر اس کی نظر کی انتہا جاتی ہے. انتہائے نظر پہ جا کے اس کا پہلا قدم پڑتا تھا. یعنی وہ جب اپنے دونوں پاؤں کو اٹھا کے پھلانگتی تھی اور اس کا پہلا سم جا کے جہاں پہ پڑتا تھا، وہ 2 4 10 20 100 فٹ کا نہیں ہوتا تھا، بلکہ منتہائے طرف تک، منتہائے نظر تک. یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک انسانی آنکھ جو جس کی نظر بہت اچھی ہو، وہ کہاں تک دیکھ سکتے، تو یہ میلوں کا فاصلہ بن جاتا ہے. ہاں، یدو حافرہ عند منتہا طرفہ، وہ جو براق تھی بذات خود ایک معجزہ تھا اس کا چلنا. وہ اپنا قدم رکھتی تھی، اپنا خر، عند منتہا طرفہ، اپنی نظر کی انتہا تک. فرکبتہ، میں اس پر سوار ہوا. فسار بھی، مجھے وہ لے کر چلی. حتی اتیت بیت المقدس. اچھا، اس کو بیت المقدس بھی پڑھتے ہیں اور بیت المقدس بھی پڑھتے ہیں. صحیح لفظ جو جس لفظ کو آپ لغوی اعتبار سے سب سے اچھا ضبط کہہ سکتے ہیں، وہ بیت المقدس ہے. یعنی بفتح المیم وسکون القاف وکسر الدال، المقدس علی وزن مفعل. یہ سب سے اچھی لغت ہے، اور عوام الناس کے لیے مقدس بھی ٹھیک. ہاں، لیکن پڑھے لکھے بندے کو بیت المقدس پڑھنا چاہیے، مقدس بھی نہیں، مقدس. میم کے فتحہ، قاف کے سکون اور دال کے کسرہ کے ساتھ، بیت المقدس. فرکبتہ، میں اس پر سوار ہوا. فسارا بھی، مجھے وہ لے کر چلا، یعنی براق ہی. حتی اتیت، یہاں تک کہ اتئی تو بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں پر متکلم سیدھا سیدھا. حتی اتئی تو بیت المقدس، میں بیت المقدس آ گیا. بیت المقدس، میں بیت المقدس آ گیا. اچھا، یہ جو بیت المقدس ہے نا، یہ مسجد نہیں ہے. بیت المقصد مقدس ایک شہر کا نام ہے جس کو ایلیا کہتے ہیں. صحیح بخاری کتاب و بدء الوحی کے اندر وہ جو ہرقل کی، قیصر روم کی، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے ساتھ سوال و جواب والی حدیث ہے، اس میں پیدا ہوا بِإِیلیا. پرانی کتابوں میں اس کا نام ایلیا ہے، اور صحیح بخاری میں بھی اس کا نام ایلیا لکھا ہوا ہے. اس شہر کا نام بیت المقدس ہے قرآن اور سنت کی زبان میں، اور اسی طرح اس شہر کا نام صحیح بخاری کے مطابق ایلیا بھی ہے. اور اس شہر کا نام یروشلم ہم اردو میں پڑھتے ہیں، باقی جو اس کی پروننسیشن انگریزی میں کرتے ہیں بہت ہی مشکل ہے. بہرحال مجھے تو جو سمجھ آتا ہے وہ یہی ہے، جروسلم، بس اسی طرح کا کچھ بولتے ہیں. باقی جو انگریزی دان ہیں وہ صحیح بتا سکتے ہیں. تو یہ وہ ایک شہر ہے، یہ ایک فصیل لگا ہوا شہر ہے جس کے آس پاس دیوار ہے. اس شہر کے اندر ایک مسجد ہے، بیت المقدس، یروشلم جس کو کہتے ہیں، جروسلم کہتے ہیں، ایلیا کہتے ہیں. اس شہر کے اندر ایک مسجد جو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا، اور اس سے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ شاید ابراہیم علیہ السلام یا آدم علیہ السلام کے دور سے ہی چلی آ رہی ہو، کیونکہ صحیح حدیث ہے، شاید صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ایو مسجد وضع فی الارض اول، یا رسول اللہ سب سے پہلے مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام،
تو سیدنا ابو ذر کہتے ہیں میں نے پوچھا ثم ای، تو قال المسجد الاقصی، تو پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کم بینہما، ان دونوں کی مدت تعمیر میں کتنا فاصلہ ہے؟ مسجد حرام پہلے بنی ہے، مسجد اقصی بعد میں بنی ہے، تو ان کی مدت تعمیر میں کتنا وقت ہے؟ مسجد حرام کتنی پہلے بنی ہے اور مسجد اقصی کتنی بعد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سنہ۔ اب مسجد حرام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ ابتدائے آفرینش سے ہی بنی ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، تو وہ آدم علیہ السلام یا ان کے بیٹوں نے یا فرشتوں نے زمین پر اس کو پہلی دفعہ بنایا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیت المقدس بھی اگر اس سے 40 سال پہلے بنی ہے، 40 سال بعد بنی ہے، تو یہ اسی زمانے کی بات ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تعمیر نو کی ہے، ورنہ سلیمان علیہ السلام نے تو بیت مسجد حرام کو نہیں بنایا، کعبۃ اللہ کو انہوں نے نہیں بنایا، تو یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ جیسے مسجد حرام سب سے قدیم ہے، اس کے بعد سب سے قدیم اور 40 سال کا فاصلہ ہے، یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ملتا ہے اور حدیث صحیح ہے۔ اچھا جی، اچھا، فربت الدابۃ، میں نے باندھ دیا سواری کو، براق کو، بالحلقۃ التي تربط فيها الانبیاء، جس کے ساتھ پہلے انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے یا باندھتے تھے۔ ثم دخلت، پھر میں داخل ہوا، فصلیت فیہ رکعتین، میں نے 2 رکعتیں اس مسجد میں پڑھی۔ ثم خرجت، تو پھر میں نکلا، فجاءنی جبرائیل، میرے پاس جبریل بھی پڑھ سکتے ہیں، جبرائیل بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں جبریل ہے۔ فجاءنی جبریل باناء، لایا میرے پاس جبریل ایک برتن، من خمر و اناء من لبن، ایک برتن خمر یعنی نشاور مشروب سے، شراب سے، و اناء من لبن، اور ایک دودھ کا برتن۔ فاخترت اللبن، میں نے دودھ کو پسند کیا، اختیار کیا۔ فقال جبریل، جبریل علیہ السلام نے فرمایا اصبت الفطرۃ، آپ فطرت کو پہنچے ہیں۔ اگر آپ اس شراب والے برتن کو جو ہے نا پسند کر لیتے، دوسری روایات میں لفظ ہیں، تو آپ کی امت جو ہے اس کی وجہ سے ضلالت میں پڑ جاتی۔ حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ تھا جبریل کی طرف سے، تو یہ تو دنیا کی شراب بھی نہیں تھی، تو یہ تو جنت کی اور شراب طہورہ تھی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اگر تناول فرماتے، اور آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جبریل کی طرف سے یہ تحفہ ہوتا، لیکن امت کے بہت سارے لوگ جو اب بھی، غامدی جیسے لوگ، غامدی نے میزان اپنی کتاب لکھی ہے، اس میں محرمات کو ذکر کیا، یعنی کھانے پینے میں جو چیزیں حرام ہیں، تو اس میں خمر کا ذکر اس نے نہیں کیا۔ آپ اس کی چالاکی دیکھیں، اس نے خمر کا ذکر نہیں کیا جان بوجھ کے۔ اور جہاں پر ایمانیات کا اس نے ذکر کیا ہے، 6 ایمانی یعنی ارکان ایمان ہیں جو حدیث جبریل میں بیان ہوئے ہیں، تو اس نے تقدیر کا ذکر نہیں کیا، تقدیر کا ذکر نہیں کیا اس نے ایمانیات میں، غامدی نے۔ بہرحال یہ تو ایک الگ سی بات ہے۔ ثم عرج بی الی السماء الدنیا، پھر مجھے چڑھایا گیا، لے جایا گیا پہلے آسمان تک۔ فاستفتح جبریل، و جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، یعنی دروازہ کھولنے کا کہا، قیلا، کہا گیا من انت، آپ کون ہیں؟ قالا جبریل، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا میں جبریل ہوں۔ قیلا من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ قالا محمد، کہا محمد ہیں۔ قیلا آوا قد ارسل الیہ، کیا ان کو رسول بنایا گیا، یعنی ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی رسالت گئی ہے، ایک معنی۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا ان کی طرف پیغام آیا ہے آسمان پر آنے کا؟ ہاں جی، قد ارسل الیہ، ان کی طرف رسالت کا پیغام دیا گیا ہے، وہ رسول ہیں، ان کو رسول بنایا گیا۔ ففتح لنا، ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا۔ فاذا انا بآدم، اچانک میں آدم علیہ السلام کے سامنے تھا۔ فرحب بی ودعا لی بالخیر، اچھا یہ روایت مختصر ذکر کر رہے ہیں، دوسری روایت میں ذکر ہے آدم علیہ السلام نے مرحبا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہا کہ مرحبا بابن الکریم، معزز اور کریم بیٹے کو مرحبا۔ فرحب ابی ودعا لی بالخیر، مجھے مرحبا کہا یعنی میرا استقبال کیا اور برکت کی دعا دی۔ ثم عرج بی الی السماء الثانیہ فاستفتح جبریل، اب یہ لفظ ایک دفعہ ترجمہ ہو چکے ہیں، دوبارہ ان کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرے آسمان تک، فاستفتح جبریل فقیل من انت، فقال جبریل قیل ومن معك، قال محمد، قیل آوا قد بعث الیہ،
کیا ان کو مبعوث کیا گیا ہے، ان کی طرف بعثت کا پیغام آیا ہے؟ قال قد بعث الیہ ففتح لنا فاذا انا بابنی الخالۃ، دو خالہ کے دو بیٹوں کے پاس، یہ ابنین تھا، تثنیہ ہے، اور الخالہ کی طرف اضافت ہوئی تو تثنیہ کا نون گر گیا۔ فَإِذَا أَنَا بِبْنَيِ الْخَالَةِ، بِبْنَئی تھا، بِبْنَيِ الْخَالَةِ، دو خالہ کے دو بیٹے، یعنی دو خالہ ذات کے سامنے تھا، یحییٰ و عیسیٰ، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، فرحب بی، انہوں نے مجھے مرحبا کہا دونوں نے، ودعوا، اور ان دونوں نے دعا کی، تثنیہ کا صیغہ پڑھیں گے، ودعو نہیں پڑھ دیں گے، ٹھیک ہے، ہاں جمع ہو جائے گا پھر، ودعوا، ان دونوں نے دعا کی میرے لیے خیر کی۔ ثم عرج بنا الى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من انت قال جبريل فقيل ومن معك قال محمد فقيل قد ارسل اليه قال قد ارسل اليه ففتح لنا فاذا انا بيوسف عليه السلام فاذا هو قد اعطي شطر الحسن۔ یہ الفاظ بڑے شاندار ہیں، بڑے کمال الفاظ۔ اچھا، فاذا انا بيوسف، یوسف علیہ السلام کے پاس تھا، فیدا ہوا قد اعطی شطر الحسن، دنیا جہان کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ اور ایک روایت وہ بھی صحیح مسلم میں ہے، اس میں شطر کی جگہ نصف کا معنی بھی موجود، فیدا انہ اعطی نصف الحسن، ساری یعنی مخلوقات کا یا انسانیت کا آدھا حسن صرف یوسف علیہ السلام کو دیا گیا۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں یوسف علیہ السلام کتنے حسین۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کا اندازہ آپ اپنے خواب و خیال میں نہیں کر سکتے۔ مطلب دنیا میں، انسانیت میں یا مخلوقات میں یا حسن جو اللہ تعالیٰ نے بانٹا ہے، اس سارے حسن کو آپ آدھا کر لیجئے تو ساری انسانیت یا مخلوقات کا یا اللہ تعالیٰ کے مخلوقات کو دیے ہوئے حسن میں سے آدھا حسن باقی ساری انسانیت یا مخلوقات کو ملا ہے، اور آدھا صرف اکیلے یوسف علیہ السلام کو۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں اندازہ کر ہی نہیں سکتے، اندازہ اسی دن ہوگا جب جنت میں یوسف علیہ السلام کو دیکھیں گے۔ اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ یہ نسل ہی بڑی اعلیٰ ہے، سبحان اللہ، علیہ الصلاۃ والتسلیم، صلی اللہ علی یوسف وسلم تسلیما کثیرا۔ فاذا هو قد اعطي شطر الحسن فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الرابية فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل فقيل ومن معك قال محمد فقيل أو قد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإدريس عليه السلام فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا ادھر گیا، اچھا، ثم عرج بنا الى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل من انت قال جبريل فقيل ومن معك قال محمد فقيل او قد بعث اليه قال قد بعث اليه ففتح لنا فاذا انا بهارون عليه السلام فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا الى السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل من انت قال جبريل فقيل ومن معك قال محمد فقيل او قد بعث اليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بموسى عليه السلام فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل ومن أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم فإذا هو مستند، میں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تھا، ان کے پاس تھا، فإذا هو مستند، بس وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے، الی البیت المعمور، بیت المعمور، زمین پر المسجد الحرام اور آسمان پر، یہ زمین پر البیت العتیق، المسجد الحرام،
اور آسمان پر اسی کے محاذ میں 7ویں آسمان پر البیت المعمور ہے. فَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ 70 أَلْفَ مَلِكٍ، نہیں ملکن پڑھنا ہے، ملکن نہیں، ملک تو بادشاہ کو کہتے ہیں نا. پس اس بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے. یدخلہ کل یوم، روزانہ داخل ہوتے ہیں 70,000 ملکن، 70,000 فرشتے. ثم لا یعودون الیہ، پھر وہ دوبارہ لوٹ کر اس کی طرف نہیں. وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکروں کو رب کے سوا کوئی نہیں. جب سے کائنات بنی ہے، بیت المعمور بنا ہے، فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں. ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. اور جس فرشتے نے زندگی میں ایک دفعہ اس کا طواف کیا ہے، دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں ہے، دوبارہ وہ نہیں لوٹ گیا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں کی تعداد کیا ہے، بلکہ اندازہ کر ہی نہیں سکتے. تم صحابہ پڑھیں یا زہیبہ بی پڑھیں. اچھا، پھر جبریل گئے الى صدر، یا ذہب تو ہوگا بہرحال الفاظ میں. اب ذہبہ ہوگا تو جبریل ہوگا. اگر زہیبہ پڑھیں گے تو آگے بی پھر یہاں پر لفظ مسنگ ہو سکتا ہے. ثم زہیبہ بی، پھر مجھے لے جایا گیا الى سدرۃ المنتہا، اس بیری کی طرف. المنتہا جو بالکل اینڈ پوائنٹ ہے انسانیت کے یا مخلوق کے پہنچنے. فَإِذَا أَوْرَاقُهَا كَآذَانِ الْفِيلَةِ، اس کے پتے فیل کا کیا ترجمہ ہے؟ ہاتھی. ہاں، ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے. وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ، اور اس کے جو پھل تھا وہ مٹکوں کی طرح تھا، اتنا بڑا بڑا جیسے وہ مٹکے نہیں ہوتے پانی پینے والے. فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا غَشِيَهَا، جب اس کو ڈھانپ لیا اللہ کے حکم نے میں سے جو ڈھانپ لیا، یعنی اس کو کسی چیز نے اللہ کے حکم نے ڈھانپ لیا، اس کا گھراؤ کر لیا. تغیر، اس کا رنگ تبدیل ہو گیا. فما احد من خلق اللہ یستطیع ان یصفها من حسن، اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اس بیری کے حسن کو بیان ہی نہیں کر سکتا. قال فاوحى اللہ الیہا ما اوحى، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر میری طرف وحی کی جو اللہ نے وحی کی. وفرض علی فی کل یوم ولیلۃ 50 صلاۃ فنزلت، میں نیچے اترا حتی انتہیت الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا. آگے پھر وہ سارا قصہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نمازیں زیادہ ہیں، پھر کم کرو کم کرو کرتے کرتے وہ 5 نمازیں رہ گئیں. تو 5 کے وقت بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ایک دفعہ پھر جائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحییت من ربی، مجھے اپنے رب سے حیا آتا. اچھا، فنزلت، میں اترا حتی انتہیت الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا. فقال ما فرض ربک علی امتک، آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ قلت 50 صلاۃ فی کل یوم ولیلہ. قال ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، آپ نے رب کے پاس واپس جائیے اور ان سے تخفیف کا سوال کیجئے. فإن امتک لا تطیق ذلک، آپ کی امت اس کا طاقت نہیں رکھے گی. باب افعال سے اطاق و یطیق. وإنی قد بلوت بنی اسرائیل صبرتهم، یا میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے اور میں نے ان کو جانچا ہے، میں نے ان کو جانچ چکا ہوں. فرجعت الی ربی، میں اپنے رب کی طرف لوٹا. فقلت اے ربی خفف عن امتی، میری امت سے تخفیف کیجیے. فحط عنی خمسا، 5 کو معاف کر دیا. فرجعت الی موسیٰ قال ما فعلت. فقلت قد حط عنی، خط عنی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور حتی اگر ہوا ضمیر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہو تو معروف بھی پڑھ سکتے ہیں. قد حط عنی خمسا، اللہ تعالیٰ نے 5 مجھے معاف کر دیے. فإن امتک لا تطیق ذلک فرجع الی ربک، آپ آگے ترجمہ نہیں کروں گا، ایک دفعہ ہو چکے ہیں. فاسألہ التخفیف لامتک قال فلم ازل ارجع بین ربی و بین موسیٰ، میں اپنے رب اور موسیٰ کے درمیان لوٹتا رہا. وَيَحُطُّ عَنِّي خَمْسًا خَمْسًا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہے مجھے 5 کر کے. حتی قال یا محمد وہی 5 صلوات فی کل یوم ولیلۃ بکل صلاۃ 10
فتل کا خمسون صلاتن، یہ 5 نمازیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات میں، اور ہر نماز بکل صلاتن عشرن، ہر نماز کے ساتھ 10 نمازوں کا ثواب ہے، یعنی ہر نماز 10 کے ساتھ اس کو ملٹی پلائی کیا جائے گا۔ فتل کا خمسون صلاتن، یہ 50 نمازیں پوری ہوگی۔ ومن ہم، یہ تو حدیث صحیح بخاری مسلم میں عبداللہ ابن عباس سے اس کے علاوہ بھی موجود ہے۔ ومن ہم بحسنۃ، جو بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرے، فلم یعملها، لیکن کر نہ سکے، کتبت لہ حسنۃ، پوری ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ فإن عملها کتبت لہ عشرا، اور اگر اس نیکی کو کر گزرا تو کم از کم 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ومن ہم بسیئۃ، جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا، ولم یعملها، پھر اس کو نہیں کیا، لم، اس کا ترجمہ میں جان بوجھ کے لم نہیں کیا کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ میں نے نہیں کر سکا نہیں کیا، جان بوجھ کے ایسا ترجمہ کیا۔ پہلے ترجمے میں نے کیا ہے جس بندے نے کسی نیکی کا ارادہ کیا پھر اس کو نہیں کر سکا، اب یہاں ترجمہ میں کر رہا ہوں ومن ہم بسیئات ولم یعملها، جس بندے نے کسی برائی کا ارادہ کیا پھر اس کو نہیں کیا۔ فرق ہے، فرق یہ ہے کہ ایک شخص نے نیکی کا پورے خلوص کے ساتھ ارادہ کیا، اور نیکی کرنے کا پختہ ارادہ بھی تھا لیکن کسی وجہ سے نہیں کر سکا، روزہ رکھنے کا ارادہ تھا اٹھ نہیں سکا صبح، یا نوافل پڑھنے کا ارادہ تھا لیکن بہرحال اس کی ہمت جواب دے گی نہیں، اور فرض پڑھ کے سو گیا، صدقہ کرنے کا ارادہ تھا نہیں، اس کو ٹھیک ہو سکی، تو یہ ہے کہ وہ کر نہ سکا، ارادہ پختہ تھا۔ یہ شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے، کوئی چوری کرنے کا، کوئی گناہ کرنے کا، لیکن وہ پورا بندوبست کر کے جاتا ہے اور آگے دیکھتا ہے پولیس کا ناکا لگا ہوا ہے، تو اس برائی کو چھوڑا نہیں ہے، برائی کا اقدام کرنے کی اس نے پوری کوشش کی ہے، لیکن اس بندے کی قدرت اور استطاعت میں نہیں ہوا، تو یہاں پر برائی کو چھوڑنا اللہ کے ڈر کی وجہ سے ایک نیکی ملتی ہے۔ ایک بندے نے برائی کا ارادہ کیا کہ ایسا کروں گا، لیکن پھر اس نے برائی کو ترک کر دیا، یعنی اس کو نہیں کیا، صرف نیت کی تھی کہ یہ برائی کروں گا، لیکن اللہ کے ڈر سے یا اللہ کے خوف سے اس نے اس برائی کی پر پوری قدرت ہونے کے باوجود، وسائل ہونے کے باوجود اس بندے نے برائی نہیں کی، اس کو اس برائی کے ارادے کو ترک کرنے کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے ایک اجر ملے گا۔ تو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں جس بندے نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس کو کر نہ سکا تو ایک نیکی کا ثواب ملے گا، اور جس بندے نے برائی کا ارادہ کیا اور اس کو نہیں کیا، پھر اس کو نہیں کیا، لم تکتب، تو اس کے لیے برائی لکھی نہیں جائے گی، فإن عملها كتبت له سیئۃ واحدۃ، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اچھا یہاں پر تو یہ لفظ ہے نا کہ برائی لکھی نہیں جائے گی، یہاں تک ٹھیک ہے، ایک بندے نے برائی کا ارادہ کیا، کوشش بھی کی لیکن نہیں کر سکا، تو ظاہر ہے اس نے برائی کو جب ارتکاب نہیں کیا تو اس کو برائی نہیں لکھی جائے گی، لیکن صحیح بخاری مسلم میں عبداللہ ابن عباس کی جو حدیث ہے نا کہ جس بندے نے برائی کا ارادہ کیا پھر برائی کو نہیں کیا تو اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھی جاتی ہے برائی کو چھوڑنے کی، تو اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ اگر برائی کو ترک کیا، ارادہ شر کو ترک کیا خوف خدا کی وجہ سے، تو پھر اس کو ایک نیکی ملتی۔ اچھا جی، میں آپ کا سوال لیتا ہوں، صرف میں ترجمہ مکمل کر دوں، لمبی حدیث تھی۔ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ سَيِّئَةٌ، اگر اس نے اس کو کر بھی لیا تو اس کو ایک ہی نیکی، ایک ہی برائی اس کے لیے لکھی جاتی ہے۔ فَنَزَلْتُ حَتَّى انتهيت إِلَى مُوسَىٰ، میں نیچے اترا یہاں تک کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، میں نے ان کو خبر دی، انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جائیں، تخفیف کا سوال کریں اپنی امت کے لیے، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں کری۔ میں نے کہا میں اپنے رب کی طرف گیا ہوں، حتی استحییت، یہاں تک کہ مجھے حیا آتی ہے۔ رواہ الشیخان واللفظ لمسلم، حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ روى الحاکم فی المستدرک، یعنی ابن عباس قال قال رسول اللہ، رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ اچھا رؤیت باری تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی ہے یا نہیں، اس پر ہم کل بات کریں گے، یہ بھی ایک مختلف فی اور معرکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ جی عائشہ بہن، آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم استاد محترم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم، مجھے ایک بات واضح کر دیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی معراج کے موقع پر گئے، تو معراج پر گئے تو انہوں نے سب سے پہلے مسجد اقصی میں نماز پڑھائی تو سارے انبیاء کو، تو اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں ہم پر مقرر کی، تو ہاں اس سے پہلے نماز نہیں تھی، یعنی کہ کیا تھا؟ یہ چیز مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے، بہت آپ اچھا واضح کر سوال دیں ہے، پلیز۔ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے۔
देखें, एक है जी 5 नमाजों का फर्ज होना दिन और रात में, और एक है मुतलक नमाज का फर्ज होना या नमाज का पढ़ा जाना। और ये बात अहादीस सहिह में मिलती है, सीरत की मोतबर कुतब में भी आपको मिल जाएगी। अल-लुअलुअल मकनून फी सीरत नबील मामून, 4 जिल्दों में किताब है। उसके शुरू में उन्होंने बहुत अच्छा इस पर बात की है मक्की दौर पर। नमाजें 5 नमाजें फर्ज हुई हैं 10 नबुव्वत या बेसत को, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज या इसरा करवाई गई है। लेकिन उससे पहले भी अहादीस सहिया में है, वो कुछ उसका हवाला मेरे जहन में नहीं है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम नमाज पढ़ते थे। नमाज पढ़ते थे, वो नमाजें 3 होती थी। अक़ीमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला गसक़िल लैल, तो कुरान मजीद में भी और अक़ीमुस्सलात का बार बार तज़किरा भी मौजूद है। और नमाज और रोज़ा और सदका और इसी तरह हज इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दीन से ही चला आ रहा था, तमाम अंबिया में नमाज थी। तो नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इबादत थी, वो इबादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसत से पहले भी करते थे, और बेसत के बाद 5 नमाजों के इस तरह फर्ज होने के बाद से पहले भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा नमाज पढ़ते थे। ये हदीस सहिया और सीरत के मोतबर, मोतबर से मुराद जो सही इसनाद के साथ है उनमें मौजूद है। फर्क क्या है कि पहले इस तरह नहीं था कि भाई फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ये 5 नमाजें हैं, ये इनके औकात हैं जो जिब्रील अमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन इमामत करवा के 5 नमाजों के पहले औकात बताए, दूसरे दिन इमामत करवा के 5 नमाजों के दूसरे आखिरी औकात बताए। तो ये 5 नमाजों की इस तरह से तादाद पहले फर्ज नहीं थी, जबकि नमाज पहले से मौजूद, नमाज पहले से, इसमें तो कोई शक ही नहीं। तो उस्ताद मोहतरम, ये जो अजान है और नमाज जो सिखाई जाती है, हम कुरान में नमाज में पढ़ते हैं, तो ये भी बाद में आई है, ये पहले ही हम हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा दी थी सहाबा को? एक मिनट जी। इस बिर अना निकालन उदिब लैला नज़रम मुलजमन सुरजन फसअब अलैहि। अच्छा यार, इससे रिवायत की तहकीक इस वक्त मेरे इल्म में नहीं है, जो वो पसीने से शराबूर हो जाने वाली है। हाँ, तो भी इसके बारे में मुझे भी कुछ भी नहीं मालूम। तभी हमने, हाँ। आयशा बहन, आप अपना सवाल प्लीज पूरा कीजिए, मैं कमेंट्स पढ़ने लग गया था। मैं कह रही हूँ उस्ताद मोहतरम, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे तो नमाज जो पढ़ते थे, तो अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म पहले दे दिया था, जो हम नमाज में फातिहा पढ़ते हैं या तशहुद नहीं, पढ़ते हैं, हाँ, ये सहाबा को हाँ, उन्होंने ये जो पहले सिखा नमाज दिया के, था। हाँ, नमाज का तरीका है, नमाज के अहकाम मसाइल हैं, नमाज के वाजिबात हैं, अरकान हैं, फ़राइज़ हैं, रुकू सजदा, इसकी हैयत, इसकी तफासीर, तशहुद वगैरह, ये सारी चीज़ें देखें, ये तदरीज के साथ आए, ये तदरीज के साथ आए हैं। और इसकी आके कामिल तरीन शक्ल आज़ान भी, ये तो सही बुखारी वगैरह मौजूद है, आज़ान मदीने में, और नमाज बाजमात, नमाज पंजगाना की बाजमात नमाज मदीने में आके जो है वो उसका सिलसिला शुरू हुआ है। और उसी के लिए फिर आज़ान को अल्लाह ताला ने मशरू किया है। उसके बाद सहाबा के ख्वाब आने का जिक्र है, जो हमने बुलुगुल मराम वगैरह में हदीस पढ़ी थी। तो वो देखें, ये इस्लाम तदरीज के साथ है, एक ही दिन में सारे अहकाम, ना नमाज के आगे, ना रोज़ा के, ना ज़कात के। तो ये नमाज मौजूद थी पहले से, वो पढ़ते चले आ रहे थे। फिर अल्लाह ताला ने मुअय्यन 5 नमाजें 5 मुख्तलिफ औकात में तायीन के साथ फर्ज कर दी। फिर उसके बाद उनकी जो आगे तफासील हैं, उनके अहकाम मसाइल हैं, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तदरीज के साथ वो मुकम्मल होते गए, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने तक नमाज और जमी अहकाम मसाइल मुकम्मल हो गए, वो एक दिन में मुकम्मल नहीं हुए। ठीक है, सूरह फातिहा भाई कब फर्ज हुई, ये इसकी कोई तायीन नहीं है भाई, हमें तो ये पता चला ला सलात लिमन लम यक़रा बिल फातिहा। अब ये मक्की दौर की हदीस है, ये मदनी दौर की हदीस है, ला नारिफु दालिक, हमें इतना पता है कि नबी पाक ने ये फरमाया है। तो कुछ चीजों की तारीख मालूम होती है, जैसे इसरा की तारीख है, या हिजरत की तारीख है, या गजवा बदर की तारीख है, या रोजों के फर्ज होने की तारीख है, या जमात नमाज बाजमात पंजगाना के फर्ज होने की। अब उसकी तारीख सहाबा किराम की तस्रीहात से मौजूद है। लेकिन ये वाला मसला, नमाज में ये वाली दुआ पढ़नी है
اور تشہد ایسے پڑھنا ہے، یہ کب آیا؟ لا نعرف ذلک ولا فائدۃ فی معرفتی، اس کے جاننے کو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ جی اچھا، صحیح مسلم، الصحیح لمسلم، آج ہم امام مسلم رحمہ اللہ کا ترجمہ، ان کی یعنی حالات اور ان کی زندگی کے حوال کے حوالے سے، ان کا تعارف، ان کا نام کیا تھا، وہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں تعلیم پائی، ان کے مشہور شیوخ کیا ہیں، ان کی مشہور مؤلفات اور تالیفات کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی وفات کب ہے، یہ چیزیں ہم ذکر پڑھیں گے۔ اور تھوڑا سا مقدمہ صحیح مسلم یا مقدمہ مسلم کے ابتدائی کچھ حصہ پڑھیں گے۔ تو صحیح مسلم کا جو تعارف ہے، صحیح مسلم کتاب کا، وہ ہمیں کرنے کی چندان ضرورت اس لیے نہیں پڑے گی کہ ہم جب مقدمہ مسلم پڑھ لیں گے تو امام مسلم رحمہ اللہ خود بتا دیں گے کہ میری کتاب کیسی ہے، میں نے کس ترتیب سے لکھا ہے، کس مقصد کے لیے لکھا ہے، کس طرح کے راویوں کی روایات میں لے کے آیا ہوں، کون سی روایتیں میں اصول میں لایا ہوں، کون سی توابع مطابعات اور شواہد میں لایا ہوں، کون سی روایات میں نے چھوڑی ہیں، تو وہ مقدمہ مسلم سے خود صحیح مسلم کا تعارف ہو جائے گا۔ صحیح مسلم جو کتاب ہے، یہ اپنی ترتیب کے اعتبار سے اور حدیث کو کے متن کو پوری طرح ایک جگہ پہ جمع کر دینے کے اعتبار سے کتب ستہ میں سب سے نفع مند کتاب، انفع من صحیح البخاری فی جمع الطرق بحسن الترتیب، حسن ترتیب کے اعتبار سے اور ایک روایت یا متن سے تعلق رکھنے والے جتنے صحیح طرق یا ضرورت ہے ان کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھا پوری حدیث کے متن کو بغیر کسی کمی بیشی کے ایک جگہ پر جمع کر دینے کے اعتبار سے صحیح بخاری سے بھی زیادہ نفع مند کتاب صحیح مسلم۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا طریقہ اور ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لاتے ہیں، ایک جگہ پر کہیں حدیث کو پورا بھی ذکر کر دیتے ہیں، اس کا شروع سے لے کے آخر تک، باقی حدیث کو مختلف ان کے جو مستدل ہوتا ہے، جتنے حصے سے انہوں نے استدلال کرنا ہوتا ہے، بس اپنا محل شاہد ذکر کرتے ہیں اس حدیث میں سے، باقی وہ حدیث چاہے ایک صفحے کی ہو، دو صفحے کی، امام بخاری رحمہ اللہ اس میں سے ایک ٹکڑا لے لیں گے، دو ٹکڑے لے لیں گے، دو جملے لیں گے۔ اب ایک حدیث لمبی حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، وہ حجۃ الوداع والی، امام بخاری 40 سے زیادہ مقامات پہ اس کو ذکر کیا اور تقریباً 35 کے قریب اس پر ابواب قائم کیے ہیں، یعنی 35 کے قریب مسائل اس سے اخذ کیے ہیں، لیکن وہ حدیث کامل صورت میں کتاب الحج میں ایک دفعہ مل جائے گی، باقی جہاں بھی آئے گی امام بخاری رحمہ اللہ اس کے کسی ٹکڑے سے کوئی مسئلہ اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ ٹکڑا ذکر کر دیں، لیکن امام مسلم رحمہ اللہ اس طرح نہیں کرتے۔ امام مسلم رحمہ اللہ مثال کے طور پر ہم مثال دیتے ہیں کہ یہی معراج کی حدیث ہے۔ اب معراج کی حدیث امام مسلم رحمہ اللہ تکرار سے ذکر نہیں کریں گے، بار بار اس حدیث کو مختلف مقامات کے نہیں لے کے آئیں گے، جو اس کا سب سے موزوں ترین یا جلی ترین اس کا مقام ہوگا نا، کہ معراج کی حدیث، باقی بھی اس سے احکام و مسائل نماز کے اور چیزوں کے نکل سکتے ہیں، لیکن امام مسلم رحمہ اللہ اس کو کہاں پہ ذکر کریں گے؟ معراج والے چیپٹر، اور جب معراج والے چیپٹر میں ذکر کریں گے تو اس کے جتنے صحیح طریق، جس میں کوئی لفظ کم ہے، کسی میں زیادہ ہے، کسی میں یہ ہے کہ پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے ملے تھے یا پہلے آسمان میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملے، مثال کے طور پر، تو امام مسلم وہ ساری کی ساری ایک ہی جگہ پر جمع کر کے ہمیں دے دیں گے۔ اس لیے تخریج حدیث کے اعتبار سے آپ نے ایک حدیث تلاش کرنی ہے جو بخاری میں بھی ہو، مسلم میں بھی ہو، تو آپ جا کے صحیح مسلم سے وہ حدیث نکال لیں، اس کے جمیع طرق 10 ہیں، 20 ہیں، 15 ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، آپ کو ساری کی ساری حدیث ایک ہی جگہ پہ مل جائے گی۔ اس اعتبار سے اسی لیے جو علماء مغرب ہیں نا، یعنی اندلس کے علماء، اب وہ صحیح مسلم کو صحیح بخاری پہ ترجیح دیتے ہیں۔ بہرحال کثیر الفوائد ہونے کے اعتبار سے، فقہیات کے اعتبار سے، تراجم ابواب کے اعتبار سے، اور جو امام بخاری نے استدلالات کی ہیں اس کے اعتبار سے صحیح بخاری کا مقابلہ تو نہیں ہے، اور صنعت کے اعتبار سے بھی اور حدیث کی شرائط کے اعتبار سے بھی صحیح بخاری تو بہت
اس سے بلند تر ہے، لیکن ترتیب حدیث کے اعتبار سے، جمع طرق کے اعتبار سے، ایک ہی جگہ پر تمام طرق ایک حدیث کے پورے متن کے ساتھ بغیر کسی کمی زیادتی کے جمع کر دینے کے اعتبار سے صحیح بخاری بہت نافع کتاب، بہت نافع۔ یعنی اگر تخریج کرنا چاہتے ہیں ایک حدیث ہے، یار سنن ابی داؤد میں یہ ٹکڑا آتا ہے، ترمذی میں یہ آتا ہے، بخاری میں یہ ٹکڑا آتا ہے، فلاں میں، اگر وہ حدیث صحیح مسلم ہے وہاں سے جا کے پڑھ لیں، انشاءاللہ صحیح جو اس کے طرق ہیں نا وہ سارے ایک جگہ پہ مل جائیں گے، آپ کو اور کسی کتاب میں تخریج کرنے کی کم ضرورت پڑے گی، یہ فائدہ اس کتاب کا بہت۔ ترجمۃ الامام مسلم، امام مسلم کے حالات، ان کا ترجمہ، اسم و نصب، ان کا نام اور ان کا نسب، هو الامام الکبیر الحافظ الحجۃ الثقۃ، جو الحجہ یعنی حجت، یہ ایک توثیق کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ حجت، حجت کا لفظ بولتے ہیں تو جیسے امام مالک کے لیے بولا جاتا ہے، امام بخاری کے لیے بولا جاتا ہے، امام شافعی کے لیے بولا جاتا ہے، امام احمد بن حنبل کے لیے بولا جاتا ہے، امام بخاری کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو حجت کا جو لفظ بولا جاتا ہے نا، یعنی ان کا قول، ان کی زندگی، ان کے جو مرویات ہیں، یا ان کا جو فن ہے حدیث کا، اس میں یہ حجت ہے، حجت ہے۔ الثقہ تو ابو الحسین کنیت ہے، مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابن ورد قشاز، القشیری النسبی، یعنی نسب کے اعتبار سے قشیری ہیں، یعنی ان کے باپ دادا کا جو نسب ہے اس اعتبار سے یہ قشیری ہیں۔ النیسابوری الداری، اور اپنے علاقے کے اعتبار سے دو نسبتیں ہیں نا، قشیری النیسابوری، قشیری اس اعتبار سے ہیں کہ ان کا نسب نامہ جو ہے وہ قشیر بن کعب بن ربیہ بن عامر بن صعصع قبیلہ معروف، جو حوازن عدنانی قبیلہ کی طرف جاتا ہے، یہ عربی النسل ہیں۔ امام مسلم عربی النسل ہیں، اس میں وہ اعتراض بھی ہے نا منکرین حدیث کا کہ جو یہ سیاستہ کے تمام مصنفین ہیں نا، یہ تو ہیں ہی سارے کے سارے فارسی، تو امام مسلم فارسی النسل نہیں ہے، یہ عربی النسل ہیں، اور عرب بھی عدنانی عرب ہیں، قحطانی عرب نہیں ہے، یمنی عرب نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے کیا اس کو کہتے ہیں، حجاز کے، اور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عدنانی عرب ہیں، اور یمن والے قحطانی عرب ہیں، تو رسول امام مسلم بھی عربی النسل ہیں، عربی النسب ہیں، اور عربی بھی کون سے، عدنانی عرب ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے۔ اچھا، معد بن عدنان کا قشیری اپنے نسب کے اعتبار سے، یعنی نسب اور خاندان کے اعتبار سے، باپ دادا کے اعتبار سے، اپنی نسل کے اعتبار سے یہ قشیری ہیں، اور اپنے علاقے یعنی جہاں پر ان کی رہائش تھی، مسکن تھا، جہاں ان کے باپ دادا نے مسکن اختیار کیا ہجرت کے بعد یا سفر کے بعد، تو وہ نیسابور تھا، خراسان کا علاقہ۔ بل قشیری، اور قشیری نسبت الی قشیر ابن کعب ابن ربیہ، یہ قشیر بن کعب بن ربیہ بن عامر بن صعصع قبیلۃ کبیرۃ من حوازن، حوازن میں سے ایک بڑا قبیلہ ہے قشیر، من العدنانیت، عدنانی عرب میں سے، کما قال القلقشندی، قلقشندی نے یہ بات کہی ہے، وَنیسابور مدینۃ من خراسان، خراسان کا ایک شعر ہے، تلک المدینۃ العریقۃ التي اشتہرت بازدہار علم الحدیث والروایہ، کہتے ہیں یہ جو شہر ہے یعنی نیسابور کا، یہ علم حدیث اور روایت کے بہت زیادہ ہونے، سرسبز ہونے کے اعتبار سے یہ مشہور ہے شہر۔ وہ سارے محدثین کیا نام ہے ان کا، امام ابو داود بھی نیسابوری تھے، یہ سارے خراسان کے علاقے گئے۔ مولدہ، ان کی مولد یہ اسم ظرف زمانی ہوگا، یعنی ان کا ولادت کا وقت۔ ولد الامام مسلم فی نیسابور سنۃ 600، 206 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، الارجح راجح قول کے مطابق 821 عیسوی بنتی ہے۔ شیوخہ، امام مسلم رحمہ اللہ، امام مسلم کا نام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری النیسابوری، قشیری اپنے نسب کے اعتبار سے
اور قشیر قبیلہ ہے حوازن میں سے، اور حوازن ادنانی عرب میں سے آتے ہیں، اور نیسابوری کہتے ہیں آپ صلی اللہ آپ رحمہ اللہ کا جو علاقہ تھا، آپ کے باو اجداد جہاں پر آ کے انہوں نے ٹھہرے، رہائش اختیار کی، وہ نیسابور خراسان کا شہر ہے جو علم حدیث اور روایت کے اعتبار سے بڑا ممتاز ہے، اور ان کی پیدائش 206 ہجری کی ہے راجح قول کے مطابق۔ اس میں ویسے اختلاف ہے، بعض نے 202 کا ہے، بعض نے 201 بھی کا ہے، بعض نے 204 بھی کا ہے، تو انہوں نے 206 کو ویسے ترجیح دی ہے۔ شیخ ایتھیوبی صاحب 47 جلدوں میں صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، تو آپ کے بھائی نے الحمدللہ وہ تقریباً 2-3 مہینے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے، تو وہ میں نے منگوائی ہے۔ زندگی کا ایک اور خواب پورا ہوا ہے اس کتاب کو۔ وہ انہوں نے ویسے میرا خیال ہے 201 یا 202 ہجری کو انہوں نے راجع قرار دیا۔ بہرحال انہوں نے 206 کو راجع قرار دیا۔ شیوخ ان کے شیوخ رحل الی الحجاز و مصر و الشام والعراق، بڑے علاقوں کا سفر کیا فی طالب الحدیث۔ تلمذ الامام مسلم علی ایدی کثیر من العلماء والحفاظ والائمۃ۔ جو میں سمجھتا ہوں نا کہ لفظ آسان ہے، اس میں آپ کے اب 7ویں سمیسٹر کے طلباء کو ترجمے کی ضرورت نہیں، تو میں آپ کے بارے میں حسن علم اور رکھتے ہوئے میں جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ کو نہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس لفظ کا ترجمہ کر دیں۔ وقت سارد الامام المزی و اسماء شیوخی، سارادہ پیش کیے ہیں، لکھے ہیں امام مزی نے تہذیب الکمال میں ان کے شیوخ کے نام لکھے ہیں۔ من شیوخ الکبار، ان کے بڑے شیوخ میں سے اسحاق ابن راہویہ، اس کو راہویہ بھی پڑھ سکتے ہیں، راہوی بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، دونوں طرح صحیح ہے۔ راہوی ہے، زیادہ ادبی ہے، زیادہ لٹریچر کی زبان۔ ومن شیوخ الکبار، ان کے بڑے شیوخ میں سے کبار شیوخ میں سے اسحاق ابن راہوی ہے، یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، اور انہی کے مشورے پر امام بخاری نے صحیح بخاری کو لکھا تھا۔ واحمد ابن حنبل، اور امام احمد ابن حنبل ہیں، یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ کے جس کو کہتے ہیں کہ جن سے سب سے زیادہ استفادہ کیا ہے، امام احمد ابن حنبل ہیں۔ سعد بن منصور، اور سعد بن منصور ہیں، وغیرہم، اور ان کے علاوہ بھی بہت ہیں۔ ولیکن من ابرز شیوخہ هو الامام البخاری رحمہ اللہ تلمذ علی البخاری، اور کہتے ہیں امام مسلم کے ظاہر ترین اور جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کے سب سے جلی ترین شیوخ میں سے امام بخاری علیہ الرحمہ۔ تلمذ علی البخاری وافاد منہ ولازمہ، امام بخاری سے تلمذ کیا ہے، ان کی شاگردی اختیار کی، وافاد منہ، اور ان سے فائدہ حاصل کیا ہے، استفادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ولازمہ، امام بخاری کی مجلس کو لازم رہے، یعنی کئی سال تک ان کے ساتھ مجالس کی ہے۔ وحاجر من اجلہ من خالفہ، امام بخاری کی وجہ سے امام زہلی کو چھوڑ دیا، جب غلط بات کی نسبت امام بخاری پر غلط الزام لگایا گیا، خلقے کہتے ہیں کہ تلفظی بالقرآن مخلوق، ان کا لفظ امام بخاری کی طرف منسوب کیا گیا، والعیاذ باللہ۔ وکان فی غایت الادب مع امامہ البخاری، اور امام مسلم نہایت درجہ امام بخاری کے ساتھ مؤدب تھے۔ وقد لازمہ لما قادم البخاری نیسابور، جب سے امام بخاری نیسابور آئے امام مسلم ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ وکان مسلم یقفو طریق البخاری، مسلم رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کے رستے کی پیروی کرتے، وینظر فی علمہ ویحذو حذوہ، ان کے علم میں دیکھتے تھے، یعنی ان کی طرح کی نظریہ رکھتے تھے، ویحذو حذوہ، اور ان کے بالکل قدم پر قدم رکھتے، قدم بقدم ان کے ساتھ چلتے، ان کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے چلتے۔ حتی قال الدارقطنی، یہاں تک کہ امام دارقطنی علل حدیث کے سب سے بڑے امام نے کہا
لولا البخاری ما راح مسلم ولا جا، اگر بخاری نہ ہوتے نہ امام مسلم رحمہ اللہ جاتے نہ آتے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے جو صحیح لکھی ہے اور جو انہوں نے کام کیا ہے اور جو صنعت حدیث میں ان کا کام ہے، فن حدیث میں، اگر علم حدیث میں، علم روایت میں، علم علل حدیث میں اور صحیح حدیث کو مرتب کرنے میں، صحیح کتاب کو مرتب کرنے میں، تو امام بخاری نہ ہوتے تو مسلم بھی نہ ہوتے۔ یہ امام دارقطنی کا قول ہے۔ وقال احمد بن حمدون القصار، قصار بھی پڑھ سکتے ہیں، اب اس کا ضبط تو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اچھا جی، رأیت مسلم ابن الحجاج جاء الى البخاری فقبل بین عینیہ، میں نے مسلم ابن الحجاج کو دیکھا کہ وہ امام بخاری کے پاس آئے تو امام بخاری رحمہ اللہ کی آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی کا بوسہ لیا۔ فقال دعنی اقبل رجلیک، مجھے چھوڑیں میں آپ کے پاؤں چوموں، یا استاد الاستادین، اے استادوں کے استاد، و یا سید المحدثین و طبیب الحدیث فی عللہ، اور محدثین کے سردار اور حدیث کی علتوں کے طبیب، ماہر، حاذق۔ ثم سألہ عن حدیث کفارت المجلس، پھر امام مسلم نے امام بخاری سے کفارہ مجلس کی حدیث کے بارے میں سوال کیا کہ یہ حدیث کیسی ہے۔ فذکر لہ علتہ، امام بخاری نے اس کی علت کو ذکر کیا۔ فلما فرغ قال مسلم، جب وہ فارغ ہوئے تو امام مسلم نے کہا لا یبغضک الا حاسد، آپ سے بغض صرف حاسد بندہ ہی رکھ سکتا۔ واشہد ان لیس فی الدنیا مثلک، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ دنیا میں آپ جیسا کوئی نہیں۔ وکان مسلم ینافق و یناضل عن شیخہ البخاری وکان یقدمہ علی جمیع شیوخہ۔ اچھا، امام مسلم رحمہ اللہ اپنے شیخ امام بخاری رحمہ اللہ ان سے ان کے ساتھ ہوتے تھے اور ان کے ساتھ خوش ہوتے تھے۔ اب اس کا لفظی ترجمہ میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، آپ لغت میں دیکھ لیجئے گا، نفخ لکھ کے اور نضل لکھ کے، اس کو باب مفعلہ سے دیکھ لیے۔ وکان یقدمہ، اور امام مسلم اپنے تمام شیوخ سے امام مسلم رحمہ اللہ کو مقدم کرتے تھے۔ تلامیذہ، امام مسلم کے تلامیذ کون سے ہیں؟ تلمذ علی ید الامام مسلم عدد الکبیر من العلماء والائمۃ والحفاظ ومن الذین رووا عنہ، اور ان میں سے جنہوں نے امام مسلم سے روایت کی ہے یعنی ان کے شاگرد ہیں، ابو حاتم الرازی، وہ الجرح والتعدیل، ابن ابی حاتم اچھا ابو حاتم الرازی وابن خزیمہ، امام ابو حاتم الرازی، ابو حاتم الرازی جو عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی کے والد ہیں، ابو زرع الرازی کے ساتھی۔ ورووا عنہ، ابو حاتم الرازی بھی امام مسلم سے روایت کرتے ہیں۔ ابن خزیمہ، صحیح ابن خزیمہ والے بہت بڑے امام ہیں، وہ بھی امام مسلم کے ملازم شاگردوں میں سے۔ ومن امراض تلامیذہ الامام الترمذی صاحب السنن وقد روا عن شیخہ حدیثا واحدا فی سنن، یعنی سنن ترمذی میں ایک حدیث بھی امام مسلم رحمہ اللہ کے طریق سے لے کے ہیں۔ مکانتہ و ثناء العلماء علیہ، ان کا مکانتے اور علمی مقام اور علماء کی ان کے بارے میں تک تعریف۔ وکان اماما جلیلا محابا، یعنی بڑے باروب تھے۔ غیورا علی السنت، سنت کے بارے میں بڑے غیرت مند تھے۔ ذابا عنہا، اور سنت کی طرف سے دفاع کرنے والے تھے۔ ذبا یذبو کا مطلب ہوتا ہے دفاع کرنا، ذبا یذبو کا مطلب ہوتا ہے مکھیاں دور کرنا، مکھیاں ہٹانا۔ ذباب اسی سے نکلا ہے جو ہم کہتے ہیں نا اذا وقع الذباب فی شراب احدکم، تو وہ ذباب اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کو بار بار ہٹایا جاتا ہے وہ پھر آ جاتی ہے، تو اس سے وہ اس کا نام ذباب پڑ گیا۔ تو ذبا یذبو کا مطلب ہوتا ہے کسی شر کو، کسی فتنے کو، کسی گندگی کو، کسی نجاست کو، کسی اعتراض کو دور کرنا۔ ذابن، دور کرنے والے تھے، ہٹانے والے تھے ہر طرح کے عیب کو، عنہا، سنت سے، یعنی سنت کا دفاع کرنے والے۔ اجمع العلماء على جلالته وامامته وثقته وعلو مرتبته وحذقه في الصناعة الحديثية، تمام علماء نے اجماع ہے ان کی جلالت علمی پر، ان کی امامت فن حدیث میں، اور ان کے ثقات پر، ان کے مرتبے کے بلند ہونے پر، اور ان کی مہارت پر، فی صناعت الحدیثیت، حدیثی صنعت میں، حدیث کے فن میں۔
قال ابو قریش الحافظ سمیت محمد بن بشار، محمد بن بشار یہ حدیث کے راوی ہیں، اور امام بخاری امام ترمذی رحمہ اللہ حدثنا محمد بن بشار اکثر ان سے حدیث لیتے ہیں. سنن ابی داود، امام ابو داود کے بھی یہ استاد ہیں محمد بن بشار. یقول حافظ الدنیا اربعۃ، دنیا جہان کے حافظ چار بندے ہیں اس وقت. ابو زرع بالرئی، ابو زرع الرازی، و مسلم بنیسابور، یعنی رئی میں یہ امام ابو زرع رازی ہیں، اور مسلم میں نیسابور میں مسلم ہیں. عبداللہ دارمی سمرقند میں امام دارمی. اور محمد بن اسماعیل بے بخارا، پوری دنیا جہان میں ابو زرع رازی کہتے ہیں، نہیں محمد بن بشار کہتے ہیں پوری دنیا جہان میں اس وقت حدیث کے حافظ چار بندے ہیں، چار ائمہ ہیں. رئی میں ابو زرع رازی ہیں، نیسابور میں امام مسلم ہیں، اور سمرقند میں عبداللہ دارمی ہیں، سنن دارمی والے، اور بخارا میں محمد بن اسماعیل البخاری. وقال احمد بن مسلمہ رأیت ابا زرعۃ و ابا حاتم یقدمان مسلما فی معرفت الصحیح علی مشائخ عصرہما. ابو زرع رازی اور ابو حاتم کو میں نے دیکھا، دونوں شیوخ کو جو علل حدیث کے اتنے بڑے ماہر ہیں، وہ امام مسلم کو صحیح حدیث کی معرفت میں اپنے زمانے کے باقی مشائخ پر مقدم کرتے تھے. وقال شیخہ محمد بن عبد الوہاب الفراء کان مسلم من علماء الناس و اوعیت العلم، علم کے بڑے ذخیروں میں سے تھے. ما علمتہ الا خیرا، میں نے تو اس کو بڑا بلائی والا ہی جانا ہے. وقال مسلم بن قاسم، اور مسلم بن قاسم نے کہا ثقات جلیل القدر من الائمۃ. وقال النووی اجمعوا علی جلالتہ و امامتہ وعلو مرتبتہ فی الصنعۃ و تقدمہ فیہا، اور ان کی جو وہ مصنفات ہوں، یعنی کتنے اس فن کے اندر کتنے آگے بڑھے ہوئے ہیں. مصنفات امام مسلم کی صحیح مسلم کے علاوہ کئی مصنفات ہیں. کتاب الکناء والاسماء، کتاب المنفردات والوحدان، کتاب الطبقات، کتاب الرجال عروۃ بن الزبیر، کتاب التمییز و کتاب المسند الکبیر علی الرجال، کتاب الجامع علی الابواب، کتاب العلل. علل حدیث کے بھی امام تھے امام مسلم، صرف عام محدث نہیں تھے بلکہ حذاق محدثین میں سے تھے، جیسے امام دارقطنی ہیں، امام بخاری ہیں، امام علی بن مدینی ہیں، امام ابو زرع رازی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں. یہ ان کیٹیگری میں آتے تھے. امام یحییٰ بن معین ہیں، یحییٰ بن سعید القطان ہیں. تو امام مسلم ان محدثین کی کیٹیگری میں آتے ہیں جو حدیث کی علل کے بھی ماہر تھے. مطلب رجال کا یا سند کا یا متن کا ماہر ہونا، یہ بھی اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی شان والی بات ہے. لیکن حدیث کے علل کا ماہر ہونا، یہ کم محدثین، قلیل اقل محدثین اس میں مہارت رکھتے ہیں. تو امام مسلم رحمہ اللہ علل حدیث کے بھی بڑے امام تھے. کتاب الاقران و سوالات احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل سے انہوں نے کچھ سوالات کیے حدیث کے بارے میں یا ویسے فقہ کے بارے میں. کتاب عمرو بن شعیب عدد مرویات ہی، امام مسلم کی مرویات کتنی ہیں جو انہوں نے اپنی سند سے روایت کی ہیں. کہتے ہیں وہ کئی کتابوں میں تقسیم ہیں. وَكُلُّ كِتَابٍ يُقْسَمُ إِلَىٰ أَبْوَابٍ، ہر کتاب کئی ابواب تک پھیلی ہوئی ہے. وَعَدَدُ كُتُبِهِ 54 كِتَابًا، 54 کتابیں ہیں. اولها کتاب الایمان وآخرها کتاب التفسیر. اجے صحیح مسلم کی بات کر رہے ہیں نا ابھی. اچھا، جو عدد و مرویات ہی، یعنی یہاں پر امام مسلم کی صحیح مسلم کی مرویات کتنے ہیں؟ کہتے ہیں وہ کئی کتابیں ہیں، کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ اور اس طرح. اور ہر کتاب کے آگے کئی ابواب ہیں. اور 54 کتابیں ہیں، یعنی صحیح مسلم کے اندر 24 بڑے چیپٹر 54 بڑے چیپٹر امام مسلم نے قائم کیے ہیں. پہلا کتاب الایمان ہے اور آخری کتاب التفسیر ہے. وعدد و حدیث ہی بدون المقرر، تکرار کو اگر ختم کیا جائے، کیونکہ امام مسلم ایک ہی حدیث کے جتنے طرق ہوتے ہیں جس میں کوئی کمی، زیادتی، اضافہ، وہ سارے نقل کر دیتے ہیں. تو ان سب کو نکال کر اگر حدیث کے ایک متن کو بطور حدیث کے لیا جائے تو وہ 4000 حدیث، نحو 4 آلاف حدیث، تقریباً 4000 حدیثیں بنتی ہیں. اور مقرر کو شامل کیا جائے تو یہ 7275 حدیثیں بنتی ہیں. صحیح مسلم کی شروحات کتنی ہیں؟ بھئی ایک شرح نووی ہے، وہ سب سے زیادہ مشہور ہے. اسی طرح امام یہ ایک المفہم
لما اشکال من تلخیص. اب دیکھیں میں تفصیل سے اس کو نہیں پڑھ رہا، شرح نووی سب کو معلوم ہے اور ہم بھی شرح نووی سے ہی پڑھنے والے ہیں. اکمال و اکمال المعلم، اچھا یہ امام کوئی مالکی ہیں ان کی ایک شرح ہے. اور الدباج علی صحیح مسلم ابن الحجاج، یہ بھی اچھی شرح ہے، بہت اچھی شرح ہے. وہ شرح جلال الدین السیوطی، شرح شیخ الاسلام زکریا الانصاری الشافی، یہ ان کی شرح ہے. شرح الشیخ علی القاری الحنفی، یہ ملا علی قاری کی ہے. اچھا ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ بھائی ان کی وفات جو ہوئی ہے نا، یہ فرماتے ہیں جی ان کی وفات ہوئی ہے، میں واقعے کو ذکر نہیں کر رہا، میں صرف وفات کا سن بتا رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتوار والا دن تھا. اچھا اس کے پچھلے پہر یہ فوت ہوئے ہیں، اور یہ سوموار والے دن ان کو دفن کیا گیا ہے رجب کے مہینے کے اندر. یعنی رجب کے مہینے میں 5 دن باقی تھے، یعنی 25 رجب، تقریباً 24-25 رجب 261 ہجری میں، 61 و میتین، نیسابور میں 261 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. وکان عمرہ 57 سانہ، تو اس وقت ان کی عمر 56 سال تھی. بعض نے 55 کہی ہے، بعض نے 54 بھی کہی ہے. وہ جو سن پیدائش میں اختلاف ہے نا، اس کے اعتبار سے سالوں میں فرق آ سکتا ہے. یہ امام مسلم رحمہ اللہ کا تھوڑا سا کیا اس کو کہتے ہیں تعارف تھا. اس کے بارے میں اگر کوئی بات آپ کو پوچھنی ہو، یا امام نووی رحمہ اللہ کا انہوں نے ترجمہ دیا ہوا ہے. پھر امام نووی نے جو شرح صحیح مسلم میں لمبا مقدمہ لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے پھر اللہ آپ کا بھلا کرے آگے حدیث اور حدیث کے مطلب اصول حدیث کی بڑی اچھی بحوث امام نووی نے نقل کی ہیں. لیکن ہم نے اصول حدیث تو نہیں پڑھنا نا. اچھا کسی بھائی بہن کا کچھ سوال ہو تو جو پڑھا ہے اس میں سے کر سکتے ہیں. سادہ سا امام مسلم کا ایک تعارف سا ہو گیا. باقی آپ گوگل پہ سرچ کر کے بڑی بڑی اچھی کتابیں مل جاتی ہیں. تو اردو میں ایک کتاب، بلکہ شاید اردو میں وہ تنہا کتاب ہو ابھی تک، شیخ کرم الدین صاحب ہیں کوئی، انہوں نے امام مسلم رحمہ اللہ کے اردو میں حالات زندگی کے اوپر، اور امام مسلم رحمہ اللہ کے شاید اردو میں نے نا امام بخاری پہ بڑی کتابیں مل جاتی ہیں، اور لیکن امام مسلم رحمہ اللہ پہ اردو میں کسی نے کام کیا ہو میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے. وہ شیخ الحدیث کرم الدین صاحب ہیں کوئی، ان کے بیٹے تقی الدین صاحب ہیں، وہ کتابوں کا کام وغیرہ سے شوق رکھتے ہیں. تو یہ میں نے ان کی کتاب ہے، وہ 250-300 صفحات پر ایک ضخیم کتاب ہے. تو بہرحال آپ کا شوق ہو، ذوق ہو امام مسلم رحمہ اللہ کے حالات زندگی کو پڑھنا، تو آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں. آپ عربی میں، اردو میں، انگریزی میں اس میں مزید تحقیق کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. بہت سارے گوشے ہیں ان کے شیوخ، انہوں نے کون کون سے علاقوں کا سفر کیا، انہوں نے صحیح مسلم کو لکھنا کب شروع کیا، کب اس کی اختتام کیا، اور مطلب وہ بہت ساری لمبی چوڑی بحوث، ان کا پیشہ کیا تھا، ان کا گھر والے کیسے تھے، ماں باپ کیسے تھے، پرورش کس طرح پائی، وہ ساری چیزیں تفاصیل وہ آپ اپنی شوق سے ان کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. ہاں جی. امام مسلم رحمہ اللہ نے اچھا کتب ستہ میں صحیح مسلم کتب ستہ میں، بلکہ بہت تمام تقریباً جو کتابیں حدیث میں ہم پڑھتے ہیں ان میں صحیح مسلم کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس کا مقدمہ، اس کا تعارف، اس میں اس کے اغراض و مقاصد اور اس کے تفاصیل امام مسلم یعنی مصنف نے خود اپنی کتاب کی تفاصیل اس کتاب کے شروع میں ہی نقل کر. باقی ہمیں صحیح بخاری کی شروط، صحیح بخاری کو پڑھنے سے امام بخاری کے طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری فلاں فلاں راویوں سے حدیث لیتے ہیں، فلاں سے نہیں لیتے، یا انہوں نے اپنی کسی اور کتاب میں اس کے حوالے سے ذکر کر دیا، تاریخ الکبیر میں یا مختلف جگہوں میں اپنے راویوں شاگردوں کے سامنے. لیکن امام بخاری نے صحیح بخاری کا کوئی مقدمہ، اس کا کوئی تمہید یا اس کا کچھ اس طرح لکھا نہیں ہے. ہاں امام ترمذی رحمہ اللہ نے العلل الصغیر جو جامع ترمذی کے نسخہ کے ساتھ چھپ کے آتی ہے ابھی درسی نسخہ کے ساتھ، وہ بھی جامع ترمذی کے بارے میں ان کا ایک جس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی تعارف جامع ترمذی کا امام ترمذی نے خود سے دیا ہوا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ ممتاز کہ صحیح مسلم میں کون کون سی شرطوں سے ہم حدیثیں لائیں گے، امام مسلم نے اس کا مقدمہ لکھا ہے. اور اصول حدیث میں امام مسلم کا مقدمہ ایک بہت عظیم الشان
جس کو کہتے ہیں نا کہ اثاثہ کے طور پر جانا جاتا ہے. مقدمۃ الامام مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ کا مقدمہ، اس کو نا دال کے کسرہ کے ساتھ اچھا جی بتاتے ہیں جی، امام نووی جو ہے وہ اشعری تھے کہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اچھا نا اس میں نا محدثین نے تمام، حافظ ابن حجر کو آپ دیکھیں نا فتح الباری میں، جب بسم اللہ پہ باز کرتے ہیں کہ بسم اللہ ہر کتاب کے شروع میں، ہر کلام کے شروع میں یا ہر خط کے شروع میں لکھنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اس طرح کی چیزیں لمبی باز کرتے ہیں. پھر الحمدللہ پر یعنی خطبہ لکھنا، اس کے بارے میں وہ حدیث، تو ہم اس میں نہیں جائیں گے. ہم مقدمہ، صحیح مسلم کا ترجمہ اور اس کا معنی، امام مسلم کہنا کیا چاہتے ہیں، اس کی ترکیبیں کیا ہیں، بسم اللہ کی کتنی ترکیبیں ہیں، اور یہ ساری چیزوں میں ہم نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں، اور یہ ہمارے نصاب میں اس طرح سے شامل بھی نہیں تھا. کچھ بھائیوں کے اصرار اور ہمارے ذاتی شوق اور ذوق کا نتیجہ ہے کہ ہم اس پر اللہ کی توفیق سے پہنچے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. جہاں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی بالکل نہیں کروں گا. والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ علی محمد خاتم النبیین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین. اما بعد. اچھا، امام مسلم رحمہ اللہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے شاگردوں میں سے یا محدثین میں سے یا ان کے جلساء میں سے یا ان کے ہم اثر میں سے یا عوام الناس تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ کوئی یعنی طالب حدیث کے طالب علم کچھ اس طرح کے تھے جس نے آ کے امام مسلم سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ کوئی ایسی کتاب لکھیں جس میں صرف صحیح حدیث ہوں، اور اس سے استفادہ کرنا احکام دین میں اور سنن دین میں آسان ہو، اور مختصر ہوں، تھوڑی ہوں، جامع حدیث ہوں، تو جس سے عامی اور خواص سب لوگ سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو یہ امام مسلم رحمہ اللہ اس بندے کو مخاطب کریں. اما بعد، حمد و صلات کے بعد. اب اس میں بھی بڑی ترکیب ہے نا، وہ جو بلوغ المرام میں ہم کر رہے ہیں. اب میں نے کہا کہ ہم وہ اعراب، ترکیبیں، نحو، صرف اس کی طرف نہیں جائیں گے. اب آپ بڑے ہو گئے، یہ بلوغ المرام کی باتیں. اما بعد فإنک، پس بے شک تو نے، حمد و صلات کے بعد پس بے شک تو نے، جو امام مسلم سے مطالبہ کیا جس نے، یرحمک اللہ، اللہ پر رحمت کرے، بتوفیق خالقی کا. اچھا، یہ جہاں پر ترکیب لازم ہوگی نا وہاں پر ہم ترکیب بتائیں گے. یہ بتوفیق خالقی کا یہ متعلق ہے ذکر تک، ورنہ اس کا ترجمہ بنتا نہیں. اللہ تجھ پر رحمت کرے تیرے خالق کی توفیق کے ساتھ، یہ نہیں بنتا. اس کا تعلق ذکرتا کے ساتھ ہے. ذکرتا بھی توفیق خالقی کا، تو نے ذکر کیا اپنے خالق کی توفیق سے، یعنی اللہ نے تجھے توفیق دی تیرے خالق نے، تو نے ذکر کیا. تو یہ بے توفیق خالق کا یہ ذکرتا کے متعلق ہوگا. انک ہممت بالفحص، کہ بے شک تو نے قصد کیا، ہممت ای قصدتا، اردتا، بالفحص. فحص کا معنی کرتے ہیں شدت الطلب، فحص کا معنی ہے شدت الطلب. ایک ہوتا ہے عام طلب کا، ٹھیک، بالطلبی، ٹھیک ہے. تو فحص کا معنی ہوتا ہے بڑی شدت کے ساتھ، بڑے اشتیاق کے ساتھ کسی چیز کو طلب کرنا، تلاش کرنا. یہ تفتیش اور تفتش کے معنی میں. بالفحص، تو نے اپنے خالق کی توفیق سے ذکر کیا کہ بے شک تو نے ارادہ کیا بالفحص، شدت طلب کا، عن تعرف جملۃ الاخبار قرۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تعرف بھی باب تفاعل میں معرفہ نہیں ذکر کی،
ہم معرفتی معنی اس کا معرفہ ہی ہم کریں گے، لیکن جو لفظ کوئی مصنف استعمال کرتا ہے نا، تو عربی زبان کے ہر لفظ کے پیچھے ایک معنی کا سمندر ہوتا ہے، اس سمندر میں سے اس نے کون سا گنگا کون سا موتی یہاں جو ہے وہ ہمارے سامنے ہار میں پرویا ہے، وہ ہم نے وہ موتی تلاش کر، تو معرفہ کا معنی جاننا، معرفہ جاننا، ٹھیک ہے، نوئنگ سم تھنگ. لیکن جب تعارف بولتے ہیں تو یہ باب تفاعل میں چلا جاتا ہے. باب تفاعل کے خواص کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ تکلف کے معنی میں استعمال، تکلف کے معنی میں استعمال. تو امام مسلم رحمہ اللہ نے معرفہ کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ تعارف کا لفظ استعمال کیا. تعارف میں فحص کی طرح پھر تکلف ہے کہ شدت کے ساتھ، شدت طلب کا تو نے ارادہ کیا، ان تعارف خوب جاننے کا، پوری طرح جاننے کا. بہرحال یہ تو ترجمہ لفظی ہو گیا. جب ہم محاورہ میں ترجمہ کریں تو وہ تکلف والے ترجمے کا لحاظ رکھنا اردو میں مشکل ہو جاتا ہے. اردو زبان تنگ زبان ہے، چھوٹی زبان ہے، عربی زبان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہے. عن تعرف جملۃ الاخبار المحصورۃ عن رسول اللہ. جملہ میں نے جملۃ الاخبار کا مطلب ہے جماعت الاخبار. جملہ کا معنی کیا ہے؟ جمع یعنی مجموعہ. جملہ کا معنی یہ نہ سمجھ لیں تمام احادیث معصورہ. جملہ کا معنی تمام نہیں ہے، کیونکہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں، ٹھیک ہے، جملہ محدثین نے یہ بات کہی، ٹھیک ہے، جملہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں. تو وہ جو آپ جملہ کہتے ہیں نا تمام کے تمام، ٹھیک ہے، تو کلہم کے معنی میں نہیں لینا اس کو. کلہم کے معنی میں لیں گے تو امام مسلم رحمہ اللہ کا دعویٰ جو ہے وہ امام مسلم رحمہ اللہ کا یہ نہ یہ دعویٰ ہے. اور اگر آپ اس کو کل الحدیث المعصورۃ المنقولۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیں گے تو اس میں تو صرف 4000 حدیث ہیں بغیر تکرار کے، 4000 حدیث بنتی ہیں. جبکہ حدیث سیاح کی تعداد جو ہے اگر الجامع الکامل کو بھی مانا جائے جو امام کیا نام ہے عبداللہ العازمی، ضیاء الرحمن المعروف بے عبداللہ العازمی محدث مدینہ نے الجامع الکامل جو جمع کیے تو وہ تقریباً 14-15 ہزار حدیث جو ان کے نزدیک صحیح ہیں یا محدثین کے نزدیک، تو وہ تقریباً 15 ہزار حدیث کا مجموعہ بنتا ہے. پھر امام مسلم نے تو ساری حدیث صحیح کو جمع نہیں کیا نا. تو امام مسلم جملہ سے مراد تمام صحیح حدیث نہیں بلکہ مجموعات الاخبار یعنی خبروں حدیث منقولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل. معثور کا معنی منقول، وہ جو آپ نے پڑھا حدیث خبر اثر، یہ وہی اثر ہے. تو المعثورہ اس کا اسم مفعول. ان تعرف جملۃ الاخبار المعثورۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاننے کا تو نے شدت طلب کا ارادہ کیا. ان تعرف جملۃ الاخبار المعثورۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی جانے والی، سند کے ساتھ نقل کی جانے والی خبروں کے مجموعہ کا، ایک مجموعہ کا، فی سنن الدین، دینی احکام کے بارے میں. آپ کہیں گے پھر احکام آ گیا، تو کہتے ہیں دین کے بعد احکام جو ہے نا یہ تخصیص بعد التعمیم کے ذکر میں. فی سنن الدین میں وہ کہتے ہیں کہ سنن کا جو دین کی طرف اضافت ہے یہ اضافت بیانیہ ہے. فی سنن حیت دین، ایسی سنتوں، ایسے طریقوں، ایسے مسائل کے بارے میں وہ حیت دین جو کہ اصل دین ہے. سنن الدین اضافت کا مطلب دین کی سنتیں نہیں، ایسی سنتیں، ایسے طریقے، ایسے احکام و مسائل حیت دین اضافت بیانیہ ہے جو کہ اصل دین ہے. واحکام ہی، اور دین کے احکام، سنن میں احکام خود آگے تو احکام کو سنن میں عموم ذکر کر کے بعد میں احکام کا خاص جو احکام کی حدیثیں ہوتی ہیں. فما کان منہا فی الثواب، اب سنن کے اندر ثواب بھی آ گیا لیکن اب اس کو خاص ذکر کر دیا. فما کان منہا، احکام جیسے جن کو ہم احکام کی حدیثیں کہتے ہیں جیسے بلوغ المرام میں من ادلۃ الاحکام، اس میں صرف احکام کی حدیثیں ہیں.
حدیث ہیں، نماز کے احکام، روزے کے احکام، طلاق کے احکام، نکاح کے احکام، اور حدود کے احکام، جہاد کے احکام، سیر کے احکام، وراثت کے احکام، اس میں احکام مناقب کی، فضائل کی، جنت کی، جہنم کی، آخرت کی، وہ حدیث نہیں ہوگی بلوغ المرام میں۔ تو یہاں احکام سے مراد جن کو ہم عملی احکام کہتے ہیں، احکام عملیہ۔ وما کان منہا فی الثواب، اور جو ان سنن میں سے ہو، منہا کی ضمیر سنن کی طرف لوٹے گی، اور جو ان سنن میں سے ہو فی الثواب، ثواب کے بارے میں، وہی جن کو فضائل کی حدیثیں آپ کہتے ہیں، والعقاب، اور جو ترغیب ترہیب کی حدیثیں، والترغیب والترہیب، اور نیکی پر ابارنے والی حدیثیں، وہی فضائل کی، والترہیب، اور ڈرانے والی آخرت سے، عذاب سے، وعیدوں کی، وغیر ذالک من صنوف الاشیاء، اور اس کے علاوہ چیزوں میں سے، یعنی اس کے علاوہ جو حدیث کی اصناف ہیں۔ اچھا، یہ جو لفظ ہے نا، بعض محدثین نے یہ بات کی ہے کہ اصناف الحدیث ثمانیۃ، جو احادیث کے ابواب ہیں، یا احادیث کے کیا بولنا چاہیے، اس کے لیے مناسب لفظ کیا ہوگا، مضامین، بڑے مضامین، وہ 8 طرح کے ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 احکام، نمبر 3 الرقاق، نمبر 4 الآداب، نمبر 5 التفسیر، تفسیر القرآن، نمبر 6 السیر والجہاد، سیر سیرت کی جمع، نمبر 7 الفتن، اور نمبر 8 المناقب۔ کہتے ہیں جو اصناف حدیث ہیں، یعنی ان کو اگر بڑے ڈپارٹمنٹس میں سے تقسیم کیا جائے، 8 بڑے ڈپارٹمنٹ بنتے ہیں۔ تمام احادیث سیاح، تمام سنن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام اقوال و افعال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ان 8 بڑے ڈپارٹمنٹس میں سے شعبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ عقائد، دنیا جہان کے تمام عقیدے اس میں آ جائیں گے۔ کام میں دنیا جہان کی تمام عبادات، تمام معاملات، لین دین، حلال حرام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب کچھ اس میں آ جائے۔ رقاق، رقاق یعنی جو دلوں کو نرم کرنے والی چیزیں ہیں، تو اس میں آخرت کا سارا ذکر نہ اس میں آ جائے، بس دنیا سے بے رغبتی، زہد، تقوی، طہارت، للہیت، اور ساری چیزیں اس میں رقاق میں آ جائیں۔ جنت، جہنم، دوزخ، یہ سارے تذکرے رقاق میں آ جائیں۔ آداب، بھائی کھانے کے آداب کیا ہیں، بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، خوشی کے آداب کیا ہیں، غمی کے کیا معاملات ہیں، لباس کے، زینت کے، ولیمے کے، مطلب یہ ساری چیزیں، کھانے پینے کے وہ جو آداب ہیں، وہ سارے کے سارے طعام و شراب کے، عقل کے، شرب کے، لباس کے، زینت کے، وہ ساری چیزیں آداب میں آ جائیں۔ آداب مجلس کے ہیں، آداب مسجد کے ہیں۔ تفسیر، وہ تو قرآن کے ساتھ خاص ہے، اس میں کوئی اور چیز آتی نہیں۔ سیر، سیر میں جہاد آ جائے گا، مغازی آ جائے گی، رسول اللہ کی سیرت آ جائے گی، انبیاء کے تذکرے آ جائیں گے، وہ سب کچھ اس میں آ جائے گا۔ فتن، فتن کے بارے میں، آئندہ آنے والے معاملات کے بارے میں، فتنے جو مال کے فتنے ہیں، اور اولاد کے فتنے ہیں، مال کے فتنے ہیں، خواہش کے فتنے ہیں، شبہات کے فتنے ہیں، اور اس کے علاوہ جنگوں کے فتنے ہیں، قتل و غارت، ہر چیز، یاجوج ماجوج، دجال، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، ایوری تھنگ اس میں، فتن کا سارا ذخیرہ اس میں آ جائے گا۔ المناقب، مناقب میں، فضائل و مناقب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء، فرشتوں، کسی جو بھی فضیلت کسی کی ہے نا، اور یہاں تک کہ اس کے بارے میں شہروں کی، علاقوں کی، مسجدوں کی جو بھی فضیلت ہے نا، وہ سب کچھ مناقب میں آ جائے گا۔ سارے کا سارا دین ان 8 شعبۂ زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ بہرحال یہ بات بڑی وزنی بات مجھے تو معلوم ہوتی ہے کہ اصناف حدیث، جو حدیث کو اپنے مضمون کے اعتبار سے اگر بڑے ڈپارٹمنٹس میں اور شعبہ جات میں تقسیم کیا جائے،
تو عقائد کے بارے میں ایک عقائد کا باب ہے، دوسرا احکام کا باب ہے، تیسرا رقاق کا باب ہے، چوتھا آداب کا باب ہے، پانچواں تفسیر کا ہے، اور چھٹا سیر کا ہے، اور ساتواں الفتن کا ہے، اور آٹھواں المناقب کا ہے۔ میرا خیال ہے اس میں کوئی چیز رہ نہیں جاتی۔ وغیر ذالک من سنوف الاشیاء، یعنی ایک تو چلو سنن دین، یعنی وہ سنتیں، سنن جو اصل دین ہے، اس میں احکام بھی آ گئے، اس میں ثواب بھی آ گیا، عقاب بھی آ گیا، ترغیب و ترہیب بھی آ گیا، اور اس کے علاوہ جو کچھ رہ گیا جیسے مناقب کا ہم نے ذکر کیا، رقاب کا ہم نے ذکر کیا، اور اس کے علاوہ آداب کا ہم نے ذکر کیا، تفسیر کا ہم نے ذکر کیا، وہ سب اس میں آ جائیں گے۔ بالاسانید التی بہا نقلت، ان سندوں کے ساتھ جن سندوں کے ساتھ انہیں نقل کیا، یعنی وہ سنن دین، احکام دین، ثواب، عقاب، ترغیب ترہیب، اور اس کے علاوہ جو اقسام ہیں حدیث کے موضوع کے اعتبار سے، یہ تمام یہ حدیث، لیکن ان سندوں کے ساتھ جن سندوں کے ساتھ ان کو نقل کیا، یعنی متصل اسانید کے ساتھ، وتداولها، اور اہل العلم فیما بینہم، اور ہاتھوں ہاتھ لیا ہو، ہاتھوں ہاتھ لیا ہو، عام طور پر قبول کیا ہو اہل علم نے، فیما بینہم، اپنے درمیان، ہا کی ضمیر ان اسانید کی طرف لوٹے گی، یا پھر ان سنن الدین کے بارے میں الاخبار الماسورہ کی طرف لوٹے گی۔ وہ جو خبریں آپ نقل کریں نا نبی پاک سے با سند، وہ خبریں ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اسانید متصلہ جن کے ساتھ ان کو نقل کیا گیا، آپ تک پہنچایا گیا، صرف وہ مشکات کی طرح نبی ہریرہ تھا، نبی سعید خدری، فلاں فلاں، یہ نہیں، بلکہ وہ سندوں کے ساتھ آپ سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سندوں تک پہنچتی ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات، وہ جو اخبار ہیں یا سندیں ہیں، ان کو اہل علم نے، زمانہ کے محدثین اور اہل علم نے ان کو قبول کیا ہو، عام قبول کیا ہو، اور ہاتھوں ہاتھ لیا ہو، متداول ہوں، ان کے درمیان عام ہو، وہ حدیث مشہور ہوں ان کے درمیان، اہل علم نے ان پر نکارت نہ کی ہو، منکر روایتیں نہ ہوں، غریب روایتیں نہ ہوں، اجنبی قسم کی روایتیں نہ ہوں کہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، اس روایت کو کوئی محدث پہچانتا ہی نہیں، یہ کہاں سے آ گئی جی، اوپری روایتیں نہ ہوں، مشہور و معروف روایتیں، علماء ان کو عام طور پہ قبول کرتے ہیں۔ فارقتا، یہ امام مسلم اسی بندے کو مخاطب کرتے ہیں، فارقتا ارشدک اللہ، یہ جملہ معترضہ بیچ میں دے، تو نے ارادہ کیا، ان توقفا، تجھے واقف کیا جائے، یعنی تجھے واقف کیا جائے، علی جملتہا، ان احادیث کے مجموعہ پر، مؤلفتاً، یہ حال بنے گا ہا سے، جملہ تھا ہا سے، مؤلفتاً، اس حال میں کہ ان کو تالیف کیا گیا ہو، یعنی ترتیب کے ساتھ لکھا گیا ہو، محصاتاً، گنی چنی شمار کی ہوئی، مؤلفتاً محصاتاً، وہ احادیث، وہ اخبار معصورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مؤلفتاً، مرتب طور پر، ترتیب کے ساتھ تالیف، اور تالیف کا معنی یہی ہوتا ہے نا، جوڑنا کسی چیز کو، تو لکھی ہوئی ہوں، محصاتن، شمار کی ہوئی، شمار کی ہوئی سے مراد یہ ہے کہ وہ بھی یہ کہنا چاہتا ہے کہ بھائی گنی چنی روایتیں ہونی چاہیے، ساری روایتیں 20-30 ہزار نہیں لکھتے ہیں، ان کے لیے پہلے سے مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ یہ موجود ہے۔ فسالتنی، اور تو نے مجھ سے سوال کیا، ان الخصا، کہ میں ان کو مختصر کروں، تلخیص کروں، مختصر کروں، لکا، تیرے لیے، فی تالیف، ایک تالیف میں، ایک تصنیف میں، بلا تکرار یکثر، بغیر ایسے تکرار کے جو زیادہ ہو، یعنی زیادہ تکرار نہیں ہونا چاہیے، تکرار ہو جہاں ضرورت ہے وہاں تکرار۔ امام مسلم آگے پھر اگلے پیراگراف میں ذکر کریں گے کہ بھائی میں ان کو ذکر کروں گا، تکرار کے ساتھ نہیں لاؤں گا، لیکن جہاں تکرار کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو کہ ایک دوسرا طریق لا کر ہی اس حدیث، پہلی حدیث کا معنی پورا ہوتا ہو، تو پھر وہاں تکرار کرنا لازمی ہو جائے گا۔ تو امام مسلم کہتے ہیں کہ تو نے یہ ارادہ کیا مجھ سے یہ چاہا کہ میں ان احادیث کے مجموعہ پر تجھے واقف کیا جائے، یعنی تجھے ان کا علم دیا جائے، تالیف کی ہوئی، گنی چنی شمار کی ہوئی ہوں، اور تو نے مجھ سے سوال کیا ہے ان الخصھا، کہ میں ان کی تلخیص کروں، یعنی ان کو مختصر کروں۔ حدیث کا ذخیرہ تو بہت زیادہ ہے، اب امام زہری رحمہ اللہ کی ساری حدیثیں لکھنا چاہیں تو وہ بھائی
ہزاروں احادیث تو امام زہری کی، تو ہر محدث کی ہر سند اور چین کے اعتبار سے لکھا جائے تو وہی پھر لاکھوں حدیث بن جاتی ہیں. نہیں، ان میں سے چنیدہ منتخب قسم کی حدیث میں تیرے لیے تلخیص کروں، مختصر کروں. پھر تالیف ایک تصنیف اور تالیف میں بلا تکرار یکثر، اس جملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر اس جملے کو نہیں سمجھیں گے تو جب آپ صحیح مسلم پڑھیں گے آپ کہیں گے امام مسلم نے تو مقدمہ میں کچھ کہا تھا، اور یہاں پر امام مسلم تکرار لا رہے ہیں. ایک ایک روایت کے امام مسلم تو 20 طریق لاتے ہیں. ہاں، امام مسلم پلاتے ہیں بلا تکرار یکثر، ایسے تکرار کے بغیر یکثر جو بہت زیادہ ہو. جہاں تکرار کی ضرورت ہے، جو قلیل تکرار ہے، تھوڑا تکرار ہے، وہ جائز، وہ ٹھیک ہے، لیکن تکرار بہت زیادہ نہ ہو. کیوں؟ فَإِنَّ ذَلِكَ، یہ ذالکہ کا جو مراد ہے مشار الیہ ہے، یہ تکرار ہے. بلا تکرار ان بغیر ایسے تکرار کے یکسر ہو، یہ بہت زیادہ ہو. بہت زیادہ تکرار نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے استفادہ کرنا ہی مشکل ہو جائے. فَإِنَّ ذَلِكَ، پس بے شک یہ کثیر تکرار، میں اس کا مشار الیہ کا معنی کثیر تکرار. زعمتا، یہ جملہ معترضہ ہے، پس بے شک کثیر تکرار تو نے یہ سمجھا، مما، کثیر تکرار اس میں سے ہے، یشغالو کا اما لہو قصدتا، تجھے مشغول کر دے گا، اما اس چیز سے، یعنی تجھے ری ٹریک کر دے گا، تجھے دوسری طرف تیری توجہ مبذول کر دے گا. اتنا تکرار ہوگا ایک حدیثوں میں. ایک بندہ وضو کا طریقہ پڑھنے کے لیے بیٹھا ہے تو اس میں جی پہلے امام زہری سے روایتیں آئی ہیں 10، اس کے بعد امام عروہ سے آئی ہیں، پھر اس کے بعد امام مالک کی روایتیں ہیں، پھر اس سے فلاں روایتیں ہیں. تو پڑھتے 10 صفحے ابھی تک اس کا وضو مکمل نہیں ہوا. پھر وہ جو اس نے اس سے فہم لینا ہے، مسائل اخذ کرنے ہیں، استنباط کرنے ہیں، تو یہ جو تکرار ہے بہت زیادہ، یہ تو اس کو مشغول کر دے گا اس مقصد سے جس مقصد کے لیے وہ ایک مختصر احادیث صحیحہ متصلہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجموعہ تیار کروانا چاہتا ہے. فَإِنَّ ذَلِكَ، پس یہ کثیر تکرار تو نے یہ سمجھا، مما اس میں سے ہے، یشغالو کا، یہ باب افعال سے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن باب افعال سے پڑھنا کہتے ہیں کمزور لغت ہے. یشغالو کا تجھے مشغول کر دے گا، اما اس سے، لاہو قصدتا جس کا تو نے قصد کیا ہے، یہ تجھے تکرار تو اس سے بہت دور لے جائے گا. من التفہم فیہا، ان اخبار میں خوب غور و فکر، یعنی خوب فہم حاصل کرنے میں سے، والاستنباط منہا، اور ان سے استنباط کرنے میں. کیونکہ تیرا اصل میں مقصد یہ ہے کہ تو ان پہ تفہم، یہ بھی باب تفعول سے آیا نا، فہم نہیں امام مسلم نے استعمال کیا، تفہم استعمال کیا. تفہم ہوتا ہے گہرا فہم. دقیق فہم. استنباط اس کا بھی معنی ہے گہرائی سے استدلال کرنا. بہرحال استنباط تو یعنی مسائل کو گہرائی میں جا کے نکالنا. تو نے یہ گمان کیا ہے کہ یہ جو کثیر تکرار ہے یہ تجھے غافل کر دے گا اس سے جس کا تو نے قصد کیا ہے، من التفہم فیہا، ان اخبار میں گہرے فہم میں سے، گہرا فہم حاصل کرنے میں سے، والاستنباط منہا، اور ان اخبار سے گہرائی میں جا کے مسائل کو حاصل کرنا اور نکالنے میں سے. تو تیرا مقصد ہے ان احادیث سے، ان اخبار سے، ایک تو خوب گہرائی میں جا کے ان کو فہم حاصل کرنا، ان کو سمجھنا، اور دوسرا ان سے احکام شرعیہ کا استنباط کرنا، استخراج کرنا. یہ جو تیرا مقصد ہے نا، تو اگر بہت زیادہ تکرار ہو گیا تو وہ تجھے تیرے اصل مقصد سے غافل کر دے گا اور مشغول کر دے گا، پھر تو وہ روایتوں کی سندوں میں ہی پڑا رہے گا. تو اس لیے میں زیادہ تکرار نہیں کروں گا، بس یہیں تک رکھتے ہیں. تو آپ امام مسلم رحمہ اللہ کا نام و نسب پورا یاد ہونا چاہیے. جیسے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ، تو یہ امام بخاری کا نام، ان کی کنیت، امام مسلم کا نام، ان کی کنیت، ان کا
قشیری النسب ہونا، نیسابوری دار والوطن ہونا، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اور قشیری سے کیا مراد ہے، قشیر سے کیا مراد ہے، عدنانی قبیلہ حوازن میں سے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ نیسابور کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ نیشابور بھی پڑھتے ہیں، نیسابور بھی پڑھتے ہیں۔ اچھا اچھا، اس کے بعد جی ان کی ولادت کب کی ہے اور کس جگہ کی ہے، ان کی وفات کب ہوئی، کس جگہ ہوئی۔ ان کی وفات کے بارے میں ایک واقعہ میں نے جان بوجھ کے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ امام سیوطی نے تو اس واقعے کے بارے میں بڑا کیا ہے کہ ٹھیک ہے لوگوں نے لکھا ہے لیکن بات کو اتنی ماننے والی نہیں ہوتی، کہ وہ کھجوروں کا ٹوکرا ایک مسجد میں ان سے کسی نے حدیث کے بارے میں سوال کیا، امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا کہ لم عارف، میں تو حدیث جانتا نہیں، انہوں نے کہا یہ حدیث ہے۔ امام مسلم پریشان ہوئے، وہ گھر میں گئے اور انہوں نے کہا جی بتی جلا لی، اور اپنے آپ کو انہوں نے کہا جی کوئی بھی بندہ اب گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے، کتابیں وغیرہ نکال کے سب کچھ حدیثیں دیکھنے لگے۔ تو ساتھ انہوں نے کہا جی بھائی کھجوروں کا ایک ٹکڑا تحفہ ہے، انہوں نے کہا بھجوا دو۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ ساری رات جو ہے نا وہ حدیث دیکھتے رہے، تو ایک ایک کر کے کھجور کو چباتے گئے، کرتے کرتے پورا ٹوکرا خالی ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا، وہ حدیث بھی صبح کو مل گئی۔ تو وہ پھر اسی کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی، ظاہر ہے اتنا مطلب جو ہے وہ کھجوریں، بہرحال یہ مبالغہ رائی بھی لگتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے، انسان اتنا مستغرق ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات، بلکہ مطلب اتنا تو نہیں، بعض اوقات کسی کام میں لگے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، گھر والے لا کے کھانا رکھتے ہیں، تو یا تو وہ کھانا پڑا پڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، 2 گھنٹے بعد دیکھتے ہیں بھائی کھانا کب آیا، چائے لا کے رکھتے ہیں، چائے کا خبر نہیں ہے۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے بھائی، اچھا میرے ساتھ تو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بھائی کوئی پڑھ رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں، تو بھائی کھانا لا کے رکھا جی، کھانا بھی کھائی جی جا رہے ہیں اور ساتھ کتاب پہ نظر ہے۔ اچھا بعد میں 2 4 گھنٹے بعد گھر والے آئے، کھانا لے گئے اٹھا کے برتن، پتہ ہی نہیں ہے اس کے بعد۔ بعد میں کہتا ہوں آج میں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، میں نے کھانا دیا تھا آپ کو، میں نے کہا نہیں میں نے کھایا ہی نہیں۔ تو ایسا ہو جاتا ہے انسان بعض اوقات، ہم تو بڑے ہی کمزور لوگ ہیں اور ہماری توجہ کیا ہونی ہے پڑھائی پر یا وہ، لیکن امام مسلم رحمہ اللہ چونکہ ان کو ایک تو قلق ہوا کہ ایک حدیث ہے اور کہتے ہیں مشہور حدیث ہے اور میرے علم میں نہیں ہے، تو ان کو اس بات کا قلق ہوا اور انہوں نے جا کے دیکھا، تلاش کیا، تو حدیثیں انہوں نے وہ تلاش بھی کر لی، اور اتنے مستغرق تھے کہ بس وہ کھجوریں کھاتے گئے۔ تو ہو سکتا ہے، یہ بعید از عقل نہیں ہے، ناممکنات میں سے نہیں ہے، لیکن اب اس واقعے کو بالکل ہی قبول کر لینا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہرحال اس لیے میں نے اس واقعے کو وہیں پر چھوڑ دیا ہے۔ اچھا اب نا آخر میں ہمارے پاس 12 14 منٹ بچے ہیں، ہمارے اس نصاب میں نا جو سب سے زیادہ مجھے خوشی ہوئی ہے نا اس نصاب کی، جو ہمارے ساتھ میں سمیسٹر کا ہے، 2 چیزوں سے خوشی ہوئی، ایک صحیح مسلم سے اور ایک عقیدے کی جو کتابیں شامل کی گئی نصاب، اللہ کرے ہم یہ ساری پڑھ لیں، ٹھیک ہے، کافی نمبر۔ ایک کتاب التوحید، کتاب التوحید کا متن میں کہتا ہوں ہر طالب علم کو زبانی یاد کرنا چاہیے۔ جو امام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ جو فرماتے ہیں نا فیہ مسائل، اس کو چھوڑ دیں۔ جو یہ متن ہے نا احادیث اور آیات جو ایک ایک باب کے ساتھ لکھتے ہیں، یہ ساری کتاب منو عن آپ کو ایسے یاد ہونی چاہیے جیسے آپ میں یہی کہوں گا کہ جیسے آپ قرآن کی کوئی صورت یاد کریں۔ عقیدہ توحید الوہیت کے بارے میں عربی زبان میں مختصر اور جامع اس سے بہترین کتاب منصہ شہود پہ آئی ہی نہیں، مختصر اور جامع کا ہے۔ مطولات کی بات کریں تو پھر شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ کے مجموع الفتاویٰ، اور اس میں پھر بڑی بڑی فلسفیانہ بحثیں ہیں، عقلی اور منطقی بھی، اور بھی بعد کے علماء نے پھر بڑا اس کی جو شروحات لکھی ہیں، لیکن مختصر اور جامع بطور متن کے جس کو بچوں کو طلباء کو یاد کروایا جا سکے۔ اور شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کے اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ تھا، انہوں نے کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں کی، کوئی شروحات نہیں کی، اس کو بطور متن کے انہوں نے لکھا تھا کہ اس کو یاد کیا جائے، اور یہ یاد ہی کروائی جاتی تھی اور آج بھی عرب میں یاد کروائی جاتی ہے۔ ہمارے مدارس میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ بس پڑھاتے ہیں اور پڑھا کے استاد سمجھا کے شاید کہیے معنی مفہوم میں سے یہ مسئلے نکل رہے ہیں، چلے جاتے ہیں، اگلے دن آ کے دوسرا اوپر سے ہی سبق پڑھاتے ہیں، اوپر سے ہی سنتے ہیں، زبانی پڑھنے کا رواج نہیں ہے۔ تو میں خود ستائشی تو نہیں کروں گا، لیکن میں نے الحمدللہ جب اس کتاب کو مجھے 2 دفعہ پڑھانے کا موقع ملا ہے، میں نے اس کتاب کو خود بھی ساری کو زبانی یاد کیا ہے، اور طلباء کو بھی جہاں تک ہو سکا ہے آدی
اور 2 سلوس یا 1 سلس تک جتنی کسی کی کیپیسٹی تھی، تیسرے سال میں مدرسہ میں ہمارے یہاں پڑھائی جاتی تھی، تو میں نے ساری کتاب طلبا، کچھ طلبا نے ساری یاد کی اور کچھ طلبا نے کسی نے سلوس یاد کیا، کسی نے 2 سلوس یاد کیے، تو کسی نے نصف یاد کی. لیکن الحمدللہ میں نے پڑھاتے وقت، اس سے پہلے پڑھتے وقت تو اساتذہ نے نہیں کہا تھا کہ اس کو زبانی یاد کریں، وہ کہہ دیتے تھے کہ اس کی آیتیں حدیثیں یاد کیا کریں، زبانی کام دیتی ہیں خطبے جمعہ وغیرہ میں. لیکن پڑھاتے وقت میں نے خود بھی اپنے اوپر لازم کیا کہ اس کو یاد کروں گا، تو الحمدللہ کی میں نے، اور پھر طلبا کو بھی یاد کروائی، اس سے الحمدللہ بڑا فائدہ ہوا. تو آیات حدیث آج تک جو ہے نا، توحید پہ کبھی کوئی جمعہ خطبہ دیتے ہیں تو بعض اوقات کوئی نئی تیاری نہیں ہوتی، تو وہی کتاب التوحید ہی الحمدللہ ساری زندگی توحید الوہیت کے مسئلے میں اسی کی آیات و حدیث کام دے رہی. حوالے بعض اوقات بھول جاتے ہیں کہ یہ ترمذی کا تھا یا مسلم کا تھا، وہ پھر بندہ تازہ کر لیتا ہے، لیکن مسئلہ اس سے الحمدللہ پورا ہو. تو ایک تو یہ کتاب ہے. اب شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کا میں حالات زندگی، تو میرا خیال ہے یہ مختصر وقت اس کا جو ہے وہ اس سے اباع کرتا ہے. آپ ویسے ان کی کسی بھی کتاب سے، کتاب التوحید، آپ اس کے شروع میں ان کے حالات زندگی لکھے ہوں گے، نہیں تو پھر آپ گوگل کر لیں، تو اردو دانوں نے تو ڈنڈی ماری ہوگی اللہ کے عربی سے، تو باقی آپ عربی سے اگر پڑھیں، ادھر کے علماء نے لکھا ہو تو انشاءاللہ وہاں پر آپ کو ان کا اچھا خاصا. یہ پچھلے 200 سالوں میں، 300 سالوں میں، میں کہتا ہوں کہ عالم عرب میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جیسی علمی اور مجاہد شخصیت ہم یعنی زمین پر پڑھی سنی ہم نے نہیں ہے کہ ایسی شخصیت آئی ہو. بڑی بابرکت شخصیت ہے، بڑی ثمر آور شخصیت ہے، بڑی متاثر کن شخصیت. لوگ کہتے ہیں جمال الدین افغانی ہے یا قطب ہے اور فلاں فلاں ہے، انہوں نے لوگوں کو متاثر کیا ہے. ہمارے بھی پاکستان کے بھی بعض تاریخی کباڑیوں کا لوگ نام لے لیتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنوں کو بھی متاثر کیا، غیروں کو بھی متاثر کیا، اور اتنا متاثر کیا ہے غیروں کو، تو اتنا متاثر کیا آج تک 200 سال ہو گئے ہیں، آج تک اسی کا جواب لکھ رہے ہیں، آج تک اسی پہ لان تان کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا صحیح جواب ان کے پاس نہیں ہے. اور ایک ایسی تحریک اٹھائی ہے جس تحریک کی وجہ سے الحمدللہ توحید کی دعوت پھیلی ہے، بدعات کا قلع کما ہوا ہے، اور جزیرۃ العرب میں الحمدللہ حدیث کی ایک ایسا نقارہ گونجا ہے کہ جس کی وجہ سے آج تک الحمدللہ اس کے ثمرات، باوجود اس کے ان کے جو خلف آئے ہیں اب لوگ، انہوں نے اس کا اس طرح سے خیال نہیں رکھا، اس کی رعایت اس طرح سے نہیں رکھ سکی. اور جو محمد بن سعود تھے جو ان کے ساتھ تھے، ان کے جو خاص طور پہ اب کے حکمران ہیں، انہوں نے اس راستے کو چھوڑ دیا جو امام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ کے ساتھ محمد بن سعود نے جو ساتھ دیا تھا، یا اس کے بیٹوں نے ساتھ دیا تھا، یا اس کے پوتوں نے ساتھ دیا تھا، تو وہ تو اب اس سے بہت دور نکل گئے ہیں. بنو کیا اس کو کہتے ہیں، سعود. لیکن ماشاءاللہ پھر بھی اس کے باوجود، خرابیوں کے باوجود اور جدت پسندی اور روشن خیالی کے 2030 جیسے ویژنس کے باوجود اتنی برکت ہے ان کی اور ان کے تبلیغ کی اور ان کی دعوت کی کہ سبحان اللہ. تو ان کے حالات کو آپ پڑھ لیں، یہ کتاب ہم نے پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے عزم کریں کہ ہم نے اس کتاب کو زبانی یاد کرنا ہے. دوسری کتاب جو ہے، جو اسماء و صفات کے باب میں سے ہے، وہ کتاب اپنے موضوع کے اعتبار سے اور اپنے وہ اس سے بھی ایک طرح سی یعنی اچھی کتاب ہے. وہ العقیدۃ الواسطیہ، یہ شیخ محمد بن شیخ محمد کیا نام ہے، شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے. جامع کتاب ہے، مختصر کتاب ہے، آیات و احادیث کے ساتھ مزین کتاب ہے. اسماء و صفات کے عقیدہ جو اہل سنہ والجماعہ کا ہے اس پر انہوں نے بات کی. ایسی شاندار کتاب ہے، یہ بھی متن ہے، اس کو بھی زبانی یاد کرنا چاہیے اگر ہو سکے تو. باقی ان کی شروحات بھی میں آپ کو بتاؤں گا کون سی اچھی ہیں. ایک تیسری کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ. العقیدۃ الطحاویہ اس کا مطلب وہ ہمیں پڑھائی تھی استاد محترم شیخ اقبال بن رمضان حافظ اللہ، فجزاہ اللہ عنا احسن الجزا.
تو وہ انہوں نے ہمیں اس کا متن الحمدللہ زبانی یاد کروایا. یہ العقیدۃ الطحاویہ ہے جی. اس کے ایک دو جملوں کو چھوڑ کر باقی یہ صحیح اہل السنہ والجماعہ کا ٹھیٹھ عقیدہ ہے جی. تو یہ اس کا متن ہے. تو یہ متن بھی 12 سے 15 صفحات کا ہوگا میرا خیال ہے. آج بھی اس کی عبارتیں مطلب 12-15 سال ہو گئے ہیں اس کو. آج بھی کہیں کوئی شخص اس طرح کی بات کرتا ہے تو یہ آ جاتا ہے. تو یہ ہم نے انشاءاللہ پڑھنا ہے. یہ سب سے آخر میں پڑھیں گے. اس کی شرح العقیدۃ الطحاویہ تو جو ابن ابی العز الحنفی کی، وہ تو بڑی فلسفیانہ اور منطقی کتاب ہے. تو یہ کتنے پیجز بنتے ہیں جی؟ 31-32 تک آ گئے جی. ہاں تقریباً یہاں پر انہوں نے جو دیے ہیں اس اعتبار سے یہ 21-22 پیجز بنتے ہیں. اور دیکھیں کتنا کھلا کھلا کر کے لکھا ہے نا، نقول فی توحید اللہ مدن ان اللہ واحد لا شریک له شیء مثل ولا شیء. یعنی ایک نا انہوں نے بھی رجز کے اندر اس کو عبارت کو ذرا ادبی انداز میں لکھا ہے، تو آسان یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے، ایک ایک صفحہ کر کے کریں. تو یہ ہم نے پڑھنی ہے. اور ایک کتاب وہ اگر پڑھنے ہو سکی تو پڑھیں گے سبقاً، کیونکہ یہ 3 کتابیں ہی اپنی جگہ پر بہت بڑی کتابیں ہیں. کتاب التوحید اور اسی طرح العقیدۃ الواسطیہ. وہ ہے کیا نام ہے جی اس کتاب کا؟ تقویۃ الایمان. المجاہد الجلیل اسماعیل الشہید انشاءاللہ، ان کی کتاب ہے الدہلوی. اس کتاب نے جو زلزلہ برپا کیا ہے نا یار، ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کتاب نے جو زلزلہ برپا کیا ہے نا، شرک و بدعات کے محلات کو اس نے زمین بوس کر 150 سال اس بات کو بھی ہو گئے. 1831 میں شہید ہوئے تو 1931 2031 بلکہ 200 سال ہونے والے ہیں جی. 200 سال ہونے والے ہیں. اس کتاب کو بھی 200 سال تو ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ 1831 میں تو شہید ہوئے تو ان کی کتاب پہلے 5-7 سال 10 سال پہلے کی ہے. بھائی 200 سال ہو گئے ہیں. اس کتاب نے بھی ایسا زلزلہ برپا کیا ہے، یعنی شرک و بدعات کی قلوں کو اس نے گرایا ہے، اور اہل توحید کے سینے کو جس طرح ٹھنڈا کیا ہے. اور اس کتاب نے بھی بڑی برکت سمیٹی ہے، بڑا اللہ نے اس کو بابرکت بنایا. اس کی وجہ سے ہندوستان کے اندر میں اگر کہوں نا، ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس ایک رسالے کی وجہ سے ہدایت. آج تک اس کا فیض چل، اور آج تک اس سے زخم کھانے والے جو قبر پرست ہیں، آج تک اس کتاب سے اتنے کہہ لیں کہ پریشان ہیں، اتنا ان کا جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کا ناطقہ بند کیا ہے ایک مختصر سی عام فہم سی اردو کے اندر کتاب نے، کہ بس آپ دیکھیے آج تک اس کے جواب لکھے جا رہے ہیں، آج تک جواب. ٹھیک ہے. تو یہ کتاب بھی ہم انشاءاللہ سبقاً پڑھنے کی کوشش. مجھے یہ کتاب بہت پسند، اور کئی حوالوں سے یہ کتاب مجھے کتاب التوحید محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہے. کیوں؟ اس کتاب کا جو اسلوب ہے، اس کتاب میں جو اردو زبان کا اسلوب ہے، اس کتاب کی جو روانی ہے، اور اس کتاب میں جس طرح وہ ایک خطیبانہ انداز میں بات کرتے ہیں نا، جو بندہ یہ کتاب پڑھ لے، پھر یہ برِ صغیر پاک و ہند کے اندر پائے جانے والے شرک کے حوالے سے لکھی گئی ہے. تو گنڈے پہنتے ہیں، تعویذ پہنتے ہیں، قبروں کے پاس جاتے ہیں شیوخ کا، اور اسی طرح فنا فی اللہ اور فنا فی الشیخ اور فلاں، اس طرح جس طرح وہ بات کرتے ہیں نا، وہ ایک پوری اردو خطابت اور آپ کے علاقے کے اندر پائے جانے والے شرک کا رد ہوتا ہے، آپ کو بہت کچھ دیتی ہے. تو یہ کتاب ایک آدھا اس کا جملہ ایسے ہے جس کی، بلکہ ایک ہی جملہ ہے، زیادہ نہیں، ایک جملہ اس کا ایسا ہے کہ جس کے کہا جا سکتا ہے کہ بھائی اس کی تعبیر زیادہ درست ہونی چاہیے. وہ جملہ جب آئے گا وہاں پہ ہم بات کریں گے. تو اس کتاب کو بھی سبقن پڑھنے کی کوشش کریں گے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک مجلس کے اندر اس کے 8-10 صفحات پڑھ دیے جائیں. یہ آخر میں کوشش کریں گے. اگر یہ نہ پڑھی جا سکی تو پھر اس کے لیے آپ کو کام دے دیا جائے گا کہ یہ کتاب آپ اپنے طور پر 5-5 صفحات روز کے پڑھا کریں.
اس کے نوٹس لیا کریں، آپ سے سوال کر لیا جائے. تو یہ کتابوں کا تعارف تھا. اب دیکھیں جی ایک اور بات ہے. ایک کتاب ہے جی ہمارے نصاب میں، شرح ابن عقیل. آیا جو اس کے ساتھ اب کیا کہنا چاہیے،